کہتے چلو دوبارہ پڑھو دوبارہ تھپڑ لگائے. میں نے کوئی 4-5 تھپڑ کھائے. او لیولس کے اندر دوست جو پاکستانی دوست تھے اس کی وجہ سے ایک دم میری زندگی میں بہت زیادہ دین سے دوری آ گئی کہ اللہ کے رسول کے کارٹونز بنیں گے اور ایک کانٹیسٹ ہے جو اس میں کارٹونز بنائے گا اس کو یہ ایوارڈ ملے گا. باہر سے آیا تھا, او لیولس کر کے تھا, کو ایجوکیشن میں پڑھنے والا تھا. مدرسے میں جب آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی سے نا سلام دعا کرتا ہوں, دوستی کرا کرتا ہوں. اچھا مجھے کیا پتا تھا اماں جی کا کمرہ ساتھ ہی نہیں. میں جو بھی برا کام کرتا تھا نا اللہ کی طرف سے میں پکڑا جاتا تھا. آپ میں سے کوئی بھائی جو ہے نا یوتھ کلب چلائیں. میں اور محمد علی بھائی شروع میں اگینسٹ تھے یوتھ کلب کے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ محمد علی اور میں ایک جگہ ٹاک دینے گئے تھے کسی آؤٹ آف سٹی میں. اچھا ہم دونوں کی تصویر لگی ہوئی ہے تو علی بھائی کا شاید فین زیادہ تھا. قریب آیا نا تو کہتے سر ایک منٹ ذرا آپ تھوڑا پیچھے ہوئیے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بہت بڑی بڑی برائیوں سے اگر بندہ نمازی ہے نا اللہ اس کو گندگی سے نکال دیتے ہیں. وی آر لیونگ ان دی ایج آف نوویلٹی, یعنی ہر جگہ نا آپ کو کوئی نئی بات کرنی ہے تب آپ لوگوں کو کیپچر کریں گے. ہمیں کوئی بہت سائیکالوجی, کوئی سوشیولوجی, کوئی بڑا نا سائنس کی کوئی سائنٹیفک میریکل نکال کے دکھاؤ تو ہم واو افیکٹ ہوگا تو ہم قرآن سے میوز ہوں گے. ورنہ اور میں سمجھتا ہوں ہمیں زبان جب ہم بول رہے ہیں نا یار ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے, اللہ معاف کرے. میں نے کہا مدرسے میں پڑھو 6-7 سال اپنے آپ کو رگڑا لگواؤ تو کہتا ہے یار دنیا بہت تیز ہے. مطلب میں نے کہا یار کہاں جانا ہے برو, جان لیٹ دم گو. دنیا کی ہر برائی وہاں پہ موجود ہے اس مدرسے میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں دین آپ کو ملے گا تو یہیں سے ملے گا. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل اللہ کے سامنے بنا دیتے ہو نا کہ یو آر ورتھی اینڈ یو آر ورتھ سم تھنگ, اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کرے گا دین کے لیے. کہتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے نا برائیوں کو چھپایا ہوا ہے اور میری نیکیوں کو پھیلا دیا لوگوں کے سامنے. اللہ کی قسم اگر میری برائیوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے نا, میرے جو سیکریٹس اور آئسولیشن کے جو گناہ ہیں ان کا لوگوں کو پتہ چل جائے نا, اب السلام علی من یلقانی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of the Nasiha Discourse, and we have a very special, very beloved brother guest with us today, Mughira Luqman. Mughira bhai, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ برو. وہی حکم, جزاک اللہ فار دا فیکٹ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ٹائم دیا, بہت چھوٹے سے نوٹس پہ جو ہے نا ہمیں اپنا وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں ہر چیز میں برکت ڈالے. Sheikh, let's begin, and the first thing that I want to ask, which I probably ask almost every guest, is this, that can you tell us about yourself in terms of educational backgrounds that you have, and particularly starting from, you know, bachpan ke, what school did you go to, what sort of a family did you belong to in terms of dini practice? جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اچھا میری جو پرسنل جرنی ہے اسکول کے حوالے سے, تو میں نے اسٹارٹ میں مدرسے سے اسٹارٹ کیا تھا, حفظ سے. اینڈ میں نے کوئی انیشیل کوئی اسکولنگ نہیں میری ہوئی. تو میرا جو پہلا اسکول کا ایکسپوجر تھا وہ گریڈ 5 میں تھا ڈائریکٹلی. آئی واز ان UAE ود مائی فیملی. تو مدرسہ یہاں سے اسٹارٹ کیا لاہور سے, اور یہاں پہ میں کچھ تقریباً 15 سپارے میں نے یہاں پہ حفظ کیے. اس کے بعد 15 سپارے پھر میں نے جا کے UAE میں, وہاں پہ پاکستانی مدرسہ ہی تھا, ان کے ساتھ میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا قرآن کو. تو قرآن مجید کو اس کی کمپلیشن کے فوراً بعد پھر میں مدرسہ اسکول میں گیا. اور what age were you جب آپ نے حفظ شروع کیا؟ میں نے بالکل, آئی ریممبر, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, بٹ دیٹ واز مائی فرسٹ ایور ایکسپوجر ٹو نالج اور ایجوکیشن. یعنی میں اس سے پہلے, ہاں میں کچھ دیر کے لیے شاید پریپ کلاس کے اندر ایک, آپ سمجھ لیں ایک کرسچن اسکول تھا میرے گھر کے بالکل پاس, اس میں لائک فار فیو منتھس 1 or 2 months میں شاید گیا ہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ہماری فیملی میں ٹرینڈ ہے, الحمد للہ ریلیجیس فیملی ہے, تو ہماری فیملی میں ٹرینڈ یہ ہے کہ سارے حافظ ہیں ماشاء اللہ. تو دا فرسٹ تھنگ وی ڈو از وی ڈو دا حفظ. تو میرے ماشاء اللہ پورا خاندان انکلوڈنگ مائی مدر, میری سارے بہن بھائی سارے ماشاء اللہ حفاظ ہیں. تو بلکہ ہمارا جو فیملی بزنس ہے نانا کا, تو اس کا بھی نام جو ہے نا حفاظ سیملیس پائپس, یہ ایک مشہور کمپنی ہے سیملیس پائپس کی ہے, تو اس کا نام بھی حفاظ گروپ ہے. تو وہ سارے بھائی, میرے نانا ابو کے بھائی وغیرہ بھی سارے حافظ ہیں ماشاء اللہ. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں حفظ سے. تو میں نے سب سے پہلے حفظ کیا, تو حفظ کے بعد پھر درمیان میں when I was doing my حفظ, تو اس ٹائم پھر ہم لوگ UAE شفٹ ہو گئے. میرے والد صاحب ہی از اے اسکالرلی پرسن ماشاء اللہ, مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک کالج تھا, وہاں پہ پڑھانا شروع کیا انہوں نے UAE میں. تو میری والدہ بھی ساتھ چلی گئیں. تو پھر وہاں پہ جا کے میں نے اپنی کمپلیٹ کیا اپنا حفظ. اور اس کے بعد پھر میں نے آئی تھنک آئی واز 9-10 years old, آئی تھنک, اور 11-12 years old, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر. لیکن اس سے پہلے میری کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو وہاں پہ پھر میں نے اسٹارٹ کیا تھا, ہمارے وہاں پہ ایک اسکول تھا, پاکستانی اسکول تھا, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو وہاں پہ بیسکلی ہمارا پاکستانی میٹرک ہی تھا, میٹرک کریکولم تھا ہماری میٹریکولیشن. تو وہاں سے اسٹارٹ کیا گریڈ 4, یعنی گریڈ 5 کے اندر ڈائریکٹ میرا ایڈمیشن ہوا.
تو گریڈ 5 کے بعد پھر میری والدہ نے مجھے او لیولز ایک اور ساتھ اسکول تھا انگلش اسکول تھا, تو وہاں پہ ایک نان مسلم یعنی کنورٹس تھے, اور تھا بھی وہ پاکستانی, ویسے اسکول پاکستانی تھا یعنی مینجمنٹ پاکستانی تھی, لیکن ویسے پورا اسکول جو ہے وہ اس میں نان مسلمس انڈینز, جو پرنسپل تھا وہ برٹش تھا, وائس پرنسپل بھی برٹش تھا, پھر اس طریقے سے نان مسلمس مختلف ملکوں کے لوگ پڑھتے تھے. تو پھر میں او لیولس میں وہاں پہ ٹرانسفر ہوا, تو میرے لیے کافی مشکل تھا وہ ایج, کیونکہ مجھے بالکل انگلش وغیرہ نہیں آتی تھی, اور بلکہ وہ تھوڑی سی ایسا مجھے بڑا مزے کا انسیڈنٹ ہے کہ میں اتنا تنگ ہوا, ایک دفعہ گریڈ 5 میں تھا, پھر ڈائریکٹ جب میں شفٹ ہوا تو وہاں پہ مجھے ایک دفعہ ٹیچر نے تنگ آ کے مجھے کہا کہ آپ نا ABC لکھو بورڈ پہ آ کے, اور میں اتنا کنفیوز ہوا کہ میرے ABC بھول گیا درمیان میں لکھتے لکھتے. تو اسٹارٹ میں ایسا ہوا تھا کہ میں ساتھ ساتھ جو بھی میرے دوست بیٹھا ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا میں لکھ لیتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حفظ چونکہ کیا ہوا تھا, ایج بھی تھی اللہ کا شکر ہے, تو ود ان فیو منتھس اللہ کا شکر ہے میری پھر انگلش وغیرہ, چونکہ وہ انگلش میڈیم تھا کمپلیٹلی, تو وہاں پہ میری الحمد للہ انگلش بھی کافی اچھی ہوگی. تو پھر وہاں سے میں نے گریڈ 9 10 وہاں تک گریڈ 8 تک وہاں پڑھا. پھر واپس امی نے پاکستان مجھے بھیج دیا, بلا لیا, کہ کیونکہ یہاں پہ میں مدرسہ, ہمارے یہاں ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم لوگ مدرسہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ درس نظامی بھی, تو میجورٹی ماشاء اللہ میری فیملی میں ماشاء اللہ علماء بھی ہیں, ہمارا اپنا مدرسہ بھی ہے. تو پھر میں آپ کو نا ادھر روکتا ہوں بیکاز آپ کی جرنی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں حفظ پہ نا کچھ بات کر کے پھر واپس, جی ضرور پلیز, کہ اب یہ جو حفظ والی بڑی انٹرسٹنگ, ایک تو آپ کی ٹرانزیکشن ہے کہ ایک تو آپ نے آدھا یہاں کیا پھر آپ نے آدھا وہاں کیا, ٹھیک ہے. واز دیر اینی ڈفرینس؟ یو مینشن کہ دوسرا مدرسہ بھی پاکستانی تھا, ٹھیک ہے, کتنی مار کھائی ہے آپ نے؟ بہت مار کھائی ہے, بہت مار, اور جہاں پہ پاکستانی ہے وہاں پہ مار ہے. پاکستانی اور دبئی والے میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ہمارا کچھ, چونکہ پوری فیملی مدرسے سے ہمارے مدارس سے ہے اور ہمارا تعلق ہے کافی, تو مجھے پتا ہے حفظ بھی اچھا پاکستانی کرواتے ہیں. عجیب بات ہے, حالانکہ میں نے بہت مار کھائی ہے اور مجھے بڑا اپنے اساتذہ سے گلا شکوہ بھی ہے, لیکن عرب جو ہے نا وہ سبحان اللہ ان کا جو نظام ہے حفظ کا, مطلب وہ بڑا مشکل اور بڑا لانگ ٹرم ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو وہاں سے یعنی اپنی پرسنل موٹیویشن سے ہی کوئی بچہ کوئی حفظ کر لے تو کر لے, ورنہ ان کا سسٹم ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں حفظ کو. یعنی پاکستانی مدارس کے اندر اگرچہ ویکنیس ہے مار داڑ کی اور یہ ایگریسو بیہیویئر ہے, اتنا ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتی ٹیچرس کے اندر, لیکن باہر کے جو ٹیچرز ہیں وہ پھر بالکل ہی ریلیکس ماحول ہے, جتنا پڑھ لیا جتنا یاد آ گیا, کسی کو کوئی 10 صورتیں یاد ہیں, کسی کو 10 پارے یاد ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. بہت کم بچے ہوتے ہیں جہاں پہ حفظ مکمل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بھی مدرسے چونکہ پاکستانی تھا تو وہ ان لوگوں نے ویسے ہی وہ سسٹم چلایا ہوا تھا پورا, تو مار دھاڑ بڑی تھی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہاں پہ مار کم ہوگی, لیکن جہاں پہ پاکستانی پاکستان سے نکل جاتے ہیں, پاکستان آپ میں پاکستانی یہاں سے نہیں کرتا. اچھا, لیکن اس سارے اس میں obviously you can tell, I can tell from what you کہ you don't agree to the idea کہ آپ اتنا مارے. بالکل نہیں. So but you know where do you draw the line کہ انسان متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ How was it as a child for you? ارسلان بھائی اس میں نا جو امپورٹنٹ بات میرا تجربہ یہ ہے کہ نا مار جو ہے نا بہت ایزی ایک وے آؤٹ ہے, اور واقعی مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آتا ہے کہ مطلب میرے والدہ بھی مجھے صرف مدرسے سے ماری بڑی, میری والدہ سے بھی بڑی مار پڑتی ہوتی تھی اس کے اندر, اور لٹرلی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ لٹرلی کہا جاتا ہے کہ میری امی کہتی ہیں کہ میں نے ہمارے ماشاء اللہ 6 بہن بھائی ہیں, میں نے 6 قرآن حفظ کیے ہیں, اور میری نانی ماں ماشاء اللہ میری امی 10 بہن بھائی ہیں, میری نانی ماں کہتی ہے میں 10 دفعہ قرآن حفظ کیے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم جب پیرنٹس حفظ کرواتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ پورا حفظ کر رہے ہیں, یعنی اتنا, اور دیر از اے ٹائم کہ بالکل نا آپ بس ہو جاتی ہے آپ کی, یعنی یہ واقعی مشکل, ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں, اور پھر آپ تھوڑے سے اگریسو مینس بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, مار دھاڑ ہوتی ہے. لیکن اگین وہاں پہ نا اوور آل ایک ہے کہ آپ کا مین فوکس مار ہے, اور آپ کی ویسے تنبیہ اور وہ جو ہے نا ترغیب و ترہیب جسے کہتے ہیں نا ہم, موٹیویٹ کرنا یا پھر کسی طریقے سے, وہ کم ہوتا ہے. بعض اوقات الٹ ہوتا ہے معاملہ. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے مدارس کے جو نظام ہے نا وہ مار دھاڑ اصل ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ مار دھاڑ ہوتی ہے, کبھی موٹیویشن تو بہت کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا جنرلی میں ویسے مار کے اتنے خلاف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی لگا دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو میں اس دن سن رہا تھا, بڑے مزے کی بات, وہ کہتے تھے کبھی کبھی بڑے بھائی سے بھی مار کھا لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو استاد سے مار کھانے میں کبھی تھپڑ لگا دیا, کبھی چھوٹا موٹا کر دیا, مجھے کوئی مسئلہ, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نیچر میں ہی آپ کا یہ کہ آپ نے بیسکلی فوکس ہی مار دھاڑ پہ, بطور اصلاح. اگین وہ جب آپ پرپسفل ہوتی ہے آپ کی مار, تب آپ کی بطور اصلاح ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں, آپ سے خود نہیں کنٹرول ہو رہا, تو پھر آپ اس طرح کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت, آپ نے بالکل صحیح بات کی, بہت لوگ متنفر ہوتے ہیں. میں خود بڑا متنفر ہوا. تو میرے والدین بڑے سخت تھے, انہوں نے کہا بیٹا جو مرضی ہو جائے, مرنا جینا یہیں پہ ہے. اب آپ نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا ہاتھ سوجا ہوا تھا اتنا زیادہ, وہ انہوں نے, ہمارے استاذ تھے, تو میں نے غلطی کی
اور کیا کیا ان کے پاس نا وہ ایک ایلومینیم کی کوئی اسٹک پڑی ہوئی تھی, ایلومینیم کا کوئی ڈنڈا پڑا تھا سائڈ پہ ایسے ہی, ڈنڈا تو ان کے پاس دوسرا تھا, تو انہوں نے پکڑ کے وہی مارا مجھے 2-3 دفعہ مارا, تو وہ میرا باقاعدہ کٹ لگ گیا, میرے دونوں ہاتھ سوج گئے. وہ پہلی دفعہ میرے والد صاحب گئے تھے میرے استاد کے پاس ملنے کے لیے, جب میرا ہاتھ سوجا ہوا تھا نا, تو انہوں نے پوچھا کہ وہ بیٹے کو ذرا تھوڑا سا, ہاں بس وہ پتہ, بس وہ ساتھ پہ کوئی چیز پڑی ہوئی تھی, میں نے مار دی. کہتے چلے ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات کی ہے. اور سبحان اللہ, مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہمارے ایک اور بڑی لمبی چڑی جرنی ہے, بڑا مزے کی باتیں بھی آتی ہیں. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا, ہماری نا قرآن جو میں پڑھ رہا تھا نا, اس کے اندر نا ایک نا ٹائپنگ کی غلطی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ اس کے اوپر, ہاں سوری ٹائپنگ نہیں, وہ ایک دوسرے لڑکے کا میرے کلاس فیلو کا تھا سین. میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ وقف تھا ایک جگہ پہ, وقف لازم ہوتا ہے, پتہ ہے کئی جگہ پہ وقف لازم ہوتا ہے, تو میں سنائی جا رہا ہوں, تو وقف لازم, میں وقف لازم نہیں کیا میں نے, تو میں نے آگے پڑھ لیا. تو نا میں قریب ہی بیٹھا اور رکھ کے تھپڑ لگایا میرے منہ پہ. اچھا یہ ویسے تو شرعی طور پہ منہ پہ تھپڑ لگانا ویسے بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے لگا دیا منہ پہ. کہتے کہ کیا غلطی کی ہے, تو اب میں پریشان, میں نے کہا کیا غلطی. کہتے اچھا دوبارہ پڑھو پیچھے سے. میں نے دوبارہ پڑھا, پھر دوبارہ وقف نہیں کیا, دوبارہ ایک تھپڑ لگا. پھر کہتے چلا قرآن کھول کے دیکھو. اچھا وہ قرآن کھول کے دیکھا, تو میں نے کہا کوئی غلطی, میں نے کوئی زبر زیر پیش کیا. اب میرا دھیان ہی نہیں گیا وقف پر, میں دیکھ رہا ہوں کوئی غلطی نہیں ہے. میں نے کہتے چلو دوبارہ پڑھو, دوبارہ تھپڑ لگایا. میں نے کوئی 4-5 تھپڑ کھائے, اور سبحان اللہ میرا چھوٹا سا تھا, معصوم سا تھا اس ٹائم. میں نے بتایا کہ میری عمر بھی بہت چھوٹی تھی, تو میرا منہ لال ہو گیا تھپڑ کھا کے. تو بس پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وقف ہے. سبحان اللہ. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ کو میں بتاؤں, وقف لازم جو ہے قرآن مجید میں بہت کم ہے. یعنی وقف لازم جو ہے نا, ایکچوئل میں وہ جو اصل قرآن ہے, ہمارے اصل سے مراد یہ ہے کہ جو محقق قرآن ہے, یعنی ہمارے یہاں, کیونکہ میری خود اسپیشلائزیشن قرآنک سائنسز میں ہے, تو وقوف کا پورا ایک ہمارے یہاں نا پورا ایک علم ہے, علم الوقوف. تو وہ جو وقف ہے, وقف لازم قرآن مجید میں ہمارے جو پاکستانی قرآن ہے اس پہ اکثر جگہوں پہ وقف لازم لگا, وہ ٹھیک نہیں لگا ہوا. اچھا. تو وہ والا وقف لازم ایکچوئل ہے بھی نہیں. تو قرآن مجید میں عرب جو مصحف المدینہ ہے نا, جو مدینہ کے اندر سے پبلش ہوتا ہے, کنگ فہد کی طرف سے جو پبلش, اس کے اندر جو وقف لگے ہیں وہ ایکچوئل صحیح وقف لگے ہیں. باقاعدہ علمی طور پہ علماء نے جس کو کہا کہ ہاں یہاں پہ وقف لازم ہے, تو وہ انہوں نے جو وقف لگایا ہوا تھا وہ ایسے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو استاد والا پارٹ ہے نا, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بچپن میں دادا سے پڑھا تھا, اور پنجابی میں تو ویسے ہی وہ غنّے بہت ہوتے ہیں نا, تو آپ زبان جب پنجابی میں قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں تو آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو یونیورسٹی میں 2008 میں جب ہم نے پہلی دفعہ درس نظامی میں قرآن پڑھنا شروع کیا, تو میں نے پہلی دفعہ ریسیٹیشن کی, استاد نے روکا کہ اللہ نے جلی دوبارہ پڑھو. میں نے پھر سے پڑھا, پھر سے اللہ نے جلی, پھر سے پڑھو. اب وہ انہوں نے مجھ سے 10 دفعہ ریپیٹ کرایا, تو مجھے کیا پتا میں کیا غلطی کر رہا ہوں. اینڈ وہ مجھے یاد ہے ان استاد سے میں تجوید نہ سیکھ سکا, صرف اس لیے کہ ہی واز گڈ ایٹ اسٹاپنگ اینڈ دوبارہ اسٹارٹ کرو. بٹ میں کر کیا رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو کہ مجھے قاف اور کاف میں کیسے فرق کرنا ہے. وہ تو ابھی بھی لائک تجوید جسٹ لائک بیئر منیمم پہ کھڑی ہے, بٹ وہ نا استاد کا کام کے لے کے چلنا کیسے رہے. ریلیشن شپ میں ایکسپیکٹ ہے کہ اگر آپ کو دوسرے سے ایکسپیکٹ ہے تو بتا دیں, تو بجائے اس کے کہ آپ وہ بتائیں, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود ہی لے, اور آپ کی اگر نظر اس پہ نہیں پڑی وقف لازم پہ, تو پھر اس کا یہی آؤٹ کم ہوگا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ بفور وی موو آن ٹو سم تھنگ ایلس, کیونکہ ایٹ میسج گرامر اسکول بھی یہ جو حفظ والا پارٹ ہوتا ہے نا, آپ کی اسٹوری سن کے مجھے لگ رہا ہے آپ کی ساری فیملی آن بورڈ ہے. تو دیکھیں وہ جب ماں 5 دفعہ خود حفظ کر رہی ہے نا ساتھ, تو ایونچولی وہ بچہ متنفر کیوں نہیں ہوگا, بیکاز دیر از ریئل اونرشپ فرام دا پیرنٹس, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر وہ حفظ چل رہا ہے. لیکن عام معاشرے میں وہ اس کو نا تبرکن دین سے تعلق ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہو میرا بچہ حفظ ہو, کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز میری سفارش کرے گا. اینڈ دین ہم جب یونیورسٹی میں بچے کو دیکھ رہے ہیں تو 90% ہیو آلریڈی فارگوٹن. ایگزیکٹلی, ہاں صحیح. 2 سوال اس سے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ کیسے کرنا ہے. ایک, جس نے حفظ کر لیا ہے, جی ریٹین کیسے کیا جائے the kind of lives that we live, unless you've got an entire family, تو وہ فیملی تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. دوسرا سوال جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آئیڈیل ایج کیا ہے, کب حفظ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کی اپنی اونرشپ نہیں ہے اس میں جس ایج میں ہم عام طور. اچھا, میرے نا جو میں پہلا جو دوسرا سوال ہے اس کو میں جواب پہلے دیتا ہوں. میری نظر میں پہلے ہمارا جو تجربہ فیملی میں یہ تھا کہ ہم لوگ شروع میں پہلے حفظ کرواتے تھے, اور میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو حفظ کروانا چاہیے, اور میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کو پھر میرے پیرنٹس نے پھر لیٹ حفظ کروایا. گریڈ 5 کے بعد, اور یو کین سے کہ 12-13 ایئرس اولڈ جب بچہ ہو جائے نا تب حفظ میں ڈالنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں ڈالنا چاہیے. ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے, اور بچے کے اوپر نا بہت بوجھ ہوتا ہے, بچے بیچارے سے مینیج نہیں ہوتا, اور ہمارے یہاں نظام وہ اتنا اچھا نہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ بچہ بیچارہ نہیں کر پاتا. تو میں نے دیکھا کہ آئیڈیل ایج جو ہے نا وہ ہے
12 प्लस या फिर ग्रेड 5 आप करवाएं, उसके बाद बच्चे को हिफ्स में डाल दें और उसके लिए फिर वो 2 साल में कर लेता है. फिर आप 2 साल की बीच में ब्रेक ले लें, कोई मसला नहीं होता. कैचअप करना भी मुश्किल नहीं होता. मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कैचअप करना. मेरी अम्मी ने काफ़ी माशाल्लाह मेरे पर मेहनत की थी. मुझे याद है कि मुझे नॉवेल्स ला के दिए, मैंने नॉवेल्स पढ़ाए घर के अंदर. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कमांड है. तो मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे अम्मी ने बुक्स दी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में. लेकिन अल्लाह का शुक्र है अम्मा जी मेरी खुद काफ़ी डिटरमिन्ड है, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी इसमें तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ना कोप करना बच्चे को. फिर दोबारा ग्रेड यानी जीरो बिल्कुल स्टार्ट से. हमारे यहाँ वैसे ट्रेंड तो ये था, हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स के यहाँ हिफ्स सबसे पहले होता था. ये पुराना ट्रेंड यही था हमारे यहाँ. लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद वो ना दीनी उलूम पढ़ते थे और दीनी उलूम के अंदर ही दुनियावी उलूम होते थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होता था. हमारे यहाँ मसला ये है कि बिल्कुल अलग स्कूलिंग सिस्टम है, मदरसा बिल्कुल एक अलग सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा. दूसरी चीज़ जो आपने कहा रिटेंशन में एक चीज़ मैं कहता हूँ सारों से, तरावी. ज़िंदगी में उसूल बना ले, तरावी नहीं छोड़नी. यानी अगर वालिदैन के ठीक है, देखिए मुश्किल है, यानी रोज़ाना चेक रखना बच्चे के ऊपर कि जी कुरान पढ़ो रोज़ाना. वैसे तो रोज़ाना आपको तिलावत करनी चाहिए. तहज्जुद अल्लाह ने मैं समझता हूँ रखी हुफ़ाज़ के लिए. यानी अगर आपने कुरान तहज्जुद में नहीं पढ़ना, और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद भी है वो लोग जो रात को कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, उस हवाले से. एनीवेज़, तो ये जो तरावी जो बंदा पढ़ता है ना, जितनी मर्ज़ी आपकी बिजी रूटीन हो, स्केड्यूल हो, अगर आप तरावी कर रहे हैं तो आपका कुरान एक बेर मिनिमम पे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मिसाल देता हूँ. मेरी वालदा ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत की थी. मेरी वालदा हमें तरावी नहीं छोड़ने देती थी. हमारा जब स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी तो ख़ुद घर में फिर मेरी वालदा ने ज़बरदस्ती हमें मस्जिदों के अंदर घुसाया. बाज़ू का होता ये था कि अभी भी मेरा छोटा भाई है, उसको मस्जिद में भेज रही हैं सबसे, वो अभी ग्रेड 10 में है, ओ लेवल यानी मैट्रिक में जा रहा है. तो उसने माशाल्लाह उसका हिफ्स अब अम्मा को कंसर्न है. तो अम्मी ने बाकायदा एक मस्जिद वालों को, छोटी मसाजिद होती हैं, लोकल मसाजिद होती हैं, तो बाज़ू का तो उनको अच्छी खासी आप डोनेशन देना वो फिर तरावी के लिए रख लेते हैं. तो अम्मा जी ने इस बार अच्छी खासी डोनेशन उनको दी है कि भाई आप जो है ना मेरे बेटे से तरावी पढ़ाएं. तो वो ज़बरदस्ती पढ़ाई और अम्मा पूरा उसके पीछे लगी. पूरा रोज़ाना स्पारा भी सुनेंगी उससे कोई 20-25 दफ़ा, फिर उसके बाद उसको याद करवाएंगी, फिर उसके बाद जाके उसको भेजेंगी. तो इस तरह होता है. तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल अपनी तरावी पढ़ाई है. पिछले 2 साल मैं दौरा कुरान पूरा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं नहीं पढ़ा सका क्योंकि हमारा वो पूरा कुरान तरावी के साथ दौरा चल रहा था. लेकिन अब मैं दोबारा इस बार मैंने दौरा नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा तरावी पढ़ूँ, तो इस बार मैं दोबारा पढ़ाऊँगा. तो वो तरावी जब पढ़ाता रहा तो मैंने देखा कि मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ाना रेसिटेशन करूँ, नहीं भी होना तो रमज़ान के अंदर तरावी की वजह से ना मेरा एक बेर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ना मेरा आपका सेट हो जाता है. एटलीस्ट ये भी 10 सालों के बाद, 8-9 साल 10 सालों के बाद. तो अगर एक माँ बाप कमिटेड हो ना तरावी के साथ, फिर बेशक दरमियान में ऊंच नीच हो जाए ना, वो असल में होता है कि जब आपने तरावी पढ़ानी होती है ना, आपको एक स्पारे को 25 से 30 दफ़ा पढ़ना पड़ता है लिटरली. इतनी दफ़ा जब बंदा पढ़ता है ना तो वो साल आराम से गुजर जाता है इंशाल्लाह. तो बाकी तरावी शरा नमाज वगैरह में बंदे को कभी कभी शर्म आ ही जाती है, कुछ तो कुछ पढ़ लेता है. तो ये आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. एंड वुड यू रिकमेंड, बिकॉज मेरे से 2-3 ऐसे साथी हुफ़ाज़ थे, और क्योंकि देखिए मसाजिद हर एक को नहीं मिलती, तो मैंने तो उनको ये रिकमेंड किया कि आप इशा की नमाज़ पढ़ें और आप अपने घर वालों के साथ घर पे तरावी सुनाएं. क्योंकि अगेन हालांकि बहुत सारी मसाजिद हैं, बट अगेन हुफ़ाज़ उससे भी बहुत ज़्यादा हैं. मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं तो मोइन भाई ये समझता हूँ कि हमारे वैसे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है इस मसले में, लेकिन मेरे नज़दीक तो मैं तो समझता हूँ कि तरावी यानी तहज्जुद की नमाज़ तरावी है. तो बेहतरीन तरावी तो ये है जो इंसान आखिरी यानी अकेले में पढ़े, घर में पढ़े और सहरी के टाइम पढ़े, क्योंकि वो टाइम होता है असल में तहज्जुद का. ये कन्वीनियंस के लिए उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कि इशा के बाद आप पढ़ लें. तो अगरचे फ़िक़ही इख्तिलाफ़ में अगेन वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ साथ, लेकिन तो अगर घर में अकेला प्रेफर्ड है कि घर में पढ़ें और अकेले पढ़ें, तो वो बंदा जो घर में पढ़ सकता है अपनी फैमिली को, बेगम को साथ, बच्चों को साथ करके, माँ बाप पढ़ें, बच्चों को आगे खड़ा करें, खुद कुरान सुने पूरा. वो बड़ी खुशी होती है जब बेटा पढ़ रहा होता है कुरान तो आप पूरा सुने. वो कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत आती है. तो बेस्ट है ये इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो शेख आप हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया, इंग्लिश ABC लिख रहे हैं आप ग्रेड 5 में. ग्रेड 5 में. तो जस्ट फॉर आवर लिसनर्स, यू नो, वो जो एक एहसास कमतरी है, ठीक है, आई थिंक इवन दुबई में तो और भी ज़्यादा हो गए. आप अबू धाबी में थे, दुबई में थे, जहाँ भी थे. सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट पार्ट? ये बड़ा मुश्किल काम था. अल्लाह के शुक्र है, बस ये वाकई एहसास कमतरी एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स रहा है बड़ी देर तक. और लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि मुझे ना कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने बड़ी मुझे अच्छी दी. मिसाल के तौर पे मैंने देखा था कि मुझे कुछ अल्लाह ने छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स मिली जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ. मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था. मेरी हाइट माशाल्लाह लंबी है, दौड़ बहुत लगाता था. अच्छा, ये मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ आपकी हाइट का जब आपको वो जो नहीं ये हमजा एंड्रीज वगैरह आए हुए थे. जी. तो मेरे ख्याल से आपसे मेरी उस तरह बाकायदा मुलाकात तब हुई है. आप पहले देखे शेख तो बहुत ही दराज का जो है ना कहते हैं माशाल्लाह. तो मेरी हाइट लंबी थी तो मेरी दौड़ बहुत तेज़ थी माशाल्लाह. तो मैं अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था स्कूल में, और मुझे गोल्ड मेडल्स मिलते थे. स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था.
پھر اس پہ مجھے نا بہت ایک دم جب آپ کو کوئی چیز اپریسیشن ملنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو کانفیڈنس لگتا ہے یوتھ کلب کا نا کوئی خاص کرائٹیریا ہے کہ ہر فٹ بندہ, کوئی بائکر ہے, کوئی جمر ہے. نسیہ میں ہم سارے موٹے پیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جوان اور سلامت رکھے. تو بس وہ ایک تھا. پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے نا میرے گھر میں نا ہمارے شروع میں نا بال بڑے بڑے پیارے ہوتے تھے. ہماری فیملی میں نا ایک ٹرینڈ ہے ماشاء اللہ, میرے اپنے بیٹوں کے بال بہت سلکی گولڈن بال تھے, تو لمبے لمبے میرے بال تھے گولڈن قسم کے, تو ہائٹ بھی لمبی تھی گولڈن, تو اس سے مجھے نا اٹینشن بھی بڑی ملتی تھی. تو اس وجہ سے یہ اگین یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے ایک انسان کا تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھتا ہے ایز کمپیئر ٹو بعض اوقات یہ چیزیں نہیں ہوتی تو انسان بڑا اسٹرگل کرتا ہے ان چیزوں میں. تو میں نے دیکھا الحمد للہ. جو پھر یہ تھا کہ شروع میں 3-4 مہینے میرے لیے کافی مشکل تھا, لیکن آہستہ آہستہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر وہ جب میں نے چیزیں سیکھنا شروع کر دیں, پھر اللہ نے مجھے حافظہ اچھا حفظ کی وجہ سے دیا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو جو مرضی ہو جائے میں چیزیں یاد کر لیتا تھا, مجھے آتی سمجھ نہیں, میں یاد کر لیتا تھا چیزوں کو. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں ایٹ لیسٹ کلاس میں جب کوپ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس سے مجھے فیل ہوا الحمد للہ کہ یعنی آئی کین بی سم تھنگ. لیکن بہرحال ایک جو ہے نا وہ کمی کہیں نہ کہیں آپ کو بیک آف دا مائنڈ آپ کو فیس ہوتی ہے. لیکن اللہ کا شکر آف دا پیریڈ آف ٹائم اللہ نے پھر کافی اپرچونیٹیز دیں جس سے بہت سے پھر خیر کے بھی کام ہوئے, تو پھر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. گوئنگ بیک ٹو یور ایجوکیشن, آپ نے پھر او لیولس کیا آگے, پھر اس کے بعد پاکستان میں آ کے میں نے پھر پاکستان آگے کیا. پاکستان پھر امی نے مجھے پاکستان بھیج دیا تھا او لیولس کے لیے. او لیولس کے فوراً بعد پھر میں نے مدرسہ اسٹارٹ کیا تھا. اے لیولس میں نے پرائیویٹلی کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو او لیولس میں نے کیا تھا اپنے ایڈیشنل میتھمیٹکس سبجیکٹ تھا, انجینئرنگ پلان تھا میرا, اور کلاس میں بھی سارے دوستوں نے انجینئرنگ رکھی تھی. پھر اے لیولس کے اندر پھر یہ ہوا کیونکہ مدرسہ اسٹارٹ کر دیا تھا تو انجینئرنگ آپ کو پتہ ہے آپ کو پراپر کالج سے کرنی پڑتی ہے, آپ پارٹ ٹائم نہیں کر سکتے یا پرائیویٹلی نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ مدرسہ صبح جاتا تھا, تو ایوننگ میں پھر میں اکیڈمی میں جاتا تھا, اور پھر میں نے اے لیولس کے ایگزامس دیے پرائیویٹلی ساتھ. گریڈ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اماں نہیں تھی یہاں پہ, تو اماں مجھے کہتی تھی بیٹا, امی نے ون آف دا ریزنز اماں نے مجھے اسکول سے بھی اس لیے نکلوا دیا, اماں کہتی تو نے گریڈس تو اچھے لینے نہیں ہیں, او لیولس میں میرے بہت گندے گریڈز آئے تھے, تو تو نے گریڈس تو لینے نہیں, تو میں فضول میں ڈبل فیس کیوں دوں, تو نے جو ایک بیر مہینے میں وہ تھوڑا بہت پڑھ کے میرے ایک بیسک پاسنگ ہو جاتی تھی, گریڈس آ جاتے تھے. تو کہتی تھی بس ٹھیک ہے اس طریقے گزارا کر. تو پھر وہ الحمد للہ مدرسے میں نے اسٹارٹ کیا. نہیں مدرسے جانے کی یہ چوائس آپ کی اپنی تھی؟ نہیں میری نہیں تھی, میرے پیرنٹس کی تھی, میری چوائس نہیں تھی. آپ بہت شریف انسان ہیں. The problem is how do you do that? وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہم بہت شریف بچے تھے, ہمارے ذہن میں الٹے خیالات آتے نہیں. It's always very easy to look back in retrospect when you are کبھی چوائس نہ ہوتی. میں تو بلکہ روتا تھا جا کے, میرے لیے بڑا مشکل تھا ارسلان بھائی, معین بھائی, بہت مشکل تھا مدرسے میں. جب میں گیا تھا, میں باہر سے آیا تھا, او لیولس کر کے تھا, کو ایجوکیشن میں پڑھنے والا تھا. مدرسے میں جب آیا تو زمین پہ بیٹھنا اور پھٹیوں پہ بیٹھنا, اور پھر وہ پنجابی کے اندر, اچھا ویسے تو ہمارا اردو میڈیم تھا, عربک اور اردو میڈیم مکس تھا, لیکن وہ اصل میں بیک گراؤنڈ ایسے تھا لوگوں کا جو آئے ہوئے تھے کہ کافی مشکل ہوتا تھا مجھے ان کے ساتھ کوپ کرنا. اور وہ میرے ساتھ پنجاب, پھر وہ مذاق بھی بڑا اڑاتے تھے میرا, تو وہ یعنی مجھ سے پھر میں انگلش کے لفظ بولتا تھا, میرا ہنستے تھے میرے اوپر سارے. تو آئی لٹرلی یعنی ایک وقت تھا کہ جب میں یعنی اس بات پہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا تھا کہ جی مجھ سے انگلش نہیں بولی جاتی, اور اب میرے ساتھ الٹا ہو گیا کہ مجھے اردو نہیں منہ سے بولی جاتی. تو اس پہ میں نے کافی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں رونا شروع ہو گیا. ایک دفعہ تو میں نے امی سے کہہ دیا میں نے نہیں جانا, مدرسے نہیں جانا. آ کے میں باقاعدہ, میں حالانکہ میں اس ٹائم او لیولس کر چکا, اس کے بعد میں رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا میں نہیں جانا, مجھے اتنا وہ بلیٹل کرتے ہیں وہاں جا کے. لیکن پھر الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اماں جی, پھر اگین وہی جیسے آپ نے کہا, اماں جی نے کہا پتر جینا مرنا یہی ہے, جو مرضی ہو جائے, ادھر سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو پھر بس الحمد للہ آہستہ آہستہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مدرسہ پڑھنا شروع کیا. تو ساتھ ساتھ مدرسہ شروع کر دیا تھا میرے اندر. اچھا ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میری چینج ایکچولی مدرسے سے نہیں ہوا, یعنی ایون مدرسے کے اندر بھی جا کے آئی واز جسٹ کہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہا, جس طرح ہم اسکول پڑھتے ہیں, اماں ابا بھیج رہے ہیں, او لیولس کر رہے ہیں, بھائی ہم نے کوئی شوق سے تھوڑی او لیولس کیا ہوا ہے, خاندانی لیگیسی پوری کر رہے ہیں. تو مدرسہ بھی میں خاندانی لیگیسی پوری کر رہا تھا. زندگی میں بڑا انٹرسٹنگ ایک چینج آیا میرے ساتھ خاص طور پہ. اینڈ اف یو تھنک کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں اس کے. جی اسی چینج تک تو ہم پہنچتے ہیں. ہاں چینج میں نے کہا تو ہو سکتا ہے ابھی تک تو مجبوری چل رہی ہے, ابھی تو مجبوری چل رہی ہے. تو چینج ایسے آیا تھا کہ پھر میں اے لیولس میں تھا تو دوست, اچھا او لیولس میں میری ایک بہت زیادہ خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی. اچھا میں یو اے میں تھا, اتنا زیادہ چینج نہیں, یعنی او لیولس کے اندر دوست جو پاکستانی دوست تھے اس کی وجہ سے ایک دم میری زندگی میں بہت زیادہ دین سے دوری آ گئی. اور پھر وہی ٹپیکل جو ٹینس کے ہوتے ہیں مسئلے. اللہ کا شکر ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کی آسانی میرے ساتھ یہ تھی کہ میرے ساتھ آسانی یہ تھی کہ مجھ سے نا میرے لیے برائی مشکل تھی.
یعنی میں جو بھی برا کام کرتا تھا نا اللہ کی طرف سے میں پکڑا جاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسان ہوتا ہے اللہ کا کہ جب آپ کے لیے برائی مشکل ہو جائے اور نیکی آسان ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کی میرے پر کیا رحمت تھی کہ مجھ سے کوئی بھی آج تک کوئی بڑا برا کام نہیں ہو سکا. میں نے کرنے کی بڑی کوشش کی اپنی طرف سے اللہ معاف کرے, لیکن اللہ نے میرے پر پتہ نہیں کیا نظر کرم فرمایا کہ جب بھی میں کچھ چھوٹا سا ہوتا تھا بات تو ایک دم مجھے پتہ چل جاتا. کئی دفعہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹی سی بات, فضول سی بات ہے ویسے, چھوٹی سی, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, کہ ایک لڑکی کے بارے میں ایسے ہی ہم دوست بات کر رہے تھے. تو ہمارے اسکول میں نا کلاس میں نئی لڑکی آئی, تو ایسے ہی میرا کزن بھی تھا میرے ساتھ, تو ہم نے فون پہ بات کرے رات کو. اس زمانے میں فونز ابھی نہیں آئے تھے ہمارے پاس, وہ تھا فونز بہت کم ہوتے تھے تو میرے پاس فون نہیں تھا. تو میں ایسے ہی فون پہ بات کر رہا تھا رات کو نا 12-1 بجے. تو میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی سے نا سلام دعا کرتا ہوں, دوستی وغیرہ کرتا ہوں. تو میں نے نا رات کو نا اپنے دوست سے بات کرا فون پہ. اچھا مجھے کیا پتا تھا اماں جی کا کمرہ ساتھ تھا. امی کچھ دیر کے لیے پاکستان آ گئی. جب میں آیا تھا امی میرے ساتھ آ گئی, ابو وہیں پہ تھے دبئی میں. تو میں پھر نا فون پہ بات کر رہا ہوں رات کو 12-1 بجے. تو میں نے اس سے بات کرا, میں نے کہا ہاں یار وہ ایسی ہے ویسی ہے. تو مجھے کیا پتا تھا کہ اماں جی اٹھ کے نا, اچھا میرا کمرہ الگ تھا, اماں جی کمرہ, اماں جی سائڈ پہ آ کے نا سن رہی میری ساری بات. اس وقت امی نے میری پوری بات سنی. سننے کے بعد جب میں نے فون رکھ دیا تھا, میں نے کہا اچھا بیٹا ادھر آؤ. ایک دم آئی, میرے تو سال ختم ہو گئے. یہ کون تھی, طلاق دی. اچھا میں نے بہت سی باتیں نا اپنی طرف سے بنائی تھی. وہ بیچاری پہلے دن آئی, میں نے کہا وہ میری طرف دیکھ رہی تھی, یہ کر رہی تھی, وہ اپنی طرف سے میں نے اتنی باتیں بنائی, جھوٹ بولا. ایسے ہی ہم دوست آپ کو پتہ بہت بریک کرتے ہیں آپس میں, اللہ معاف کرے. میں نے بکواس. اور اماں جی نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تو اچھا یہ بیٹی تم کسی کی, تم پتہ ہے کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی ماں بن جائے گی کل کو, اور تم کسی کے ساتھ ایسے سن رہی ہو, تم نے کبھی سوچا نہیں ایسے. تو ایسا کرتا ہوں میں اس لڑکی سے ملوں گی جا کے کل نا, اور اس کی والدہ کو بھی بلاؤں گی کہ, اور میں ان سے معذرت کروں گی کہ میرا بیٹا جو ہے نا آپ کے بارے میں یہ کہ اور میں تمہاری پرنسپل. اچھا ہماری پرنسپل, میں نے یہاں پہ ایک اسکول ہے, دا گرین اسکول ہے ٹاؤن شپ میں. میرے خاندان کے کافی لوگ وہاں سے انہوں نے او لیولس کیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اسکول ہے وہ ایک برٹش کنورٹ, میری کافی فیملی انگلینڈ میں ہوتی ہے, تو برٹش کنورٹ ہیں, انہوں نے بیسکلی یہ اسکول کھولا ہے. وہ ہے خاتون ہے, کنورٹ ہے. تو کافی اچھا ان کا ایک ویژنری اسکول جسے کہتے ہیں نا, دینی لحاظ سے کافی ویژنری ان کا اسکول تھا. تو اس لیے فیملی چونکہ ریلیشنس تھے, ان کے ساتھ تعلقات تھے, اس وجہ سے ہم سارے پورا خاندان, میری بڑی بہن بھی وہاں سے پڑھی ہوئی ہے, میرے چھوٹی بہن بھی وہاں سے پڑھی ہیں, میرے کزنس وغیرہ سارے وہاں سے پڑھے ہیں. میں تم ان سے بھی بات کروں گی وہ. تو اس ٹائم اللہ اکبر, میں نے پھر لٹرلی میں رو کے رہا, میری پریشانی, میں سمجھ میں کیا کروں. پھر امی نے میرے کزن کو فون کیا, وہ میرے ساتھ میری کلاس والا تھا, اس کو بھی سنائی. تو وہ کہتا جی میں نے تو کچھ نہیں, یہ تو مغیرہ کی باتیں میرے پہ ڈال دی ساری باتیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سے میں نے کہہ دیا یار برائی از ناٹ, یہ میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے, تو میں بہتر ہے پیچھے ہی رہوں. تو میرے ساتھ کچھ ایسے ہیپننگز ہوئیں اپنی لائف کے اندر کہ اس کے بعد میں نے کہا یار یہ چیز میرے لیے نہیں. اور اللہ نے مجھے اس وجہ سے نہ بہت, جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا نا, تو اللہ کی طرف سے والدین کو پتہ چل جاتا تھا. اور میرے دوستوں کے یہاں میرا مشہور تھا ہی از بیڈ ایٹ ہائڈنگ اسٹف, تو اسے کچھ نہیں بتا رہا. اچھا بہرحال, تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ میں پھر ہوا یہ کہ اے لیولس کے اندر جب میں پرائیویٹلی بھی دوست تھے ساتھ ساتھ, تو مدرسے کے اندر بس جا رہے تھے, تو بلکہ اے لیولس بھی ختم ہو گیا میرا مکمل. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اے سی سی جوائن کیا, میں نے اکاؤنٹنسی اسٹارٹ کر دی, کیونکہ میرے والدہ کا دل تھا کہ مدرسے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی چلتی رہے. تو اے سی سی واز کنوینئنٹ, نیا نیا آیا تھا, اور اس کے بہت سی آپشن, اس میں بی ایس اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کی بھی ایک آپشن تھی. میں نے کہا چلے بی ایس پی کر لے گا. اس کے ساتھ آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی سے نا بی ایس پی ہوتا ہے. تو مجھے اماں نے کہا کہ یہ ساتھ کر لے گا, تو ایوننگ میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل جائیں گی. میری امی کی یہ میرے بارے میں, یہ جو پوری فیملی کے بارے میں اسٹریٹجی ہوتی ہے, بچے کو مصروف رکھو. یعنی جتنی بھی یوتھ ہے نا, ان کو اتنا کھپاؤ بری طریقے سے کہ ان کے پاس برائی کرنے کی سوچ ہی نہ, دماغ ہی نہ جائے. مطلب مجھے یاد ہے کہ میں صبح مدرسے جاتا تھا, صبح 6 بجے میری کلاس شروع ہوتی تھی, ظہر تک میں مدرسے کے فوراً بعد. اچھا مجھے امی سے شکایت ہوتی تھی, مجھے آپ نا پاکٹ منی کم دیتی ہیں. اماں نے کہا ایک کام کرو, تمہارا او لیولس کر لیے تم نے, تو تم نا ایسے ٹیوشن پڑھاؤ, جتنے پیسے ملیں گے سب تم رکھ لینا. میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی پیسوں کے لیے, اور پھر میں 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھاتا تھا او لیولس کو. اس زمانے میں میتھس میری اچھی تھی, میں نے میتھس پڑھانی شروع کر دی. تو 5-6 مجھے اسٹوڈنٹس مل گئے, اچھی مجھے پیسے اچھے تو کیا 5-6 ہزار روپये مل جاتے تھے, بڑے اچھے خاصے, میرے لیے بہت زیادہ ہوتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ عصر کے وقت سے لے کے رات 8-9 بجے تک میرا کالج ہوتا تھا اے سی سی کا. اور اے سی سی کی پڑھائی کافی ٹف ہوتی ہے, یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اچھا خاصا آپ کی جان لیتی. یعنی میں پورا دن میں فلی آکوپائڈ ہوتا تھا. تو اسی لیے وہ پھر چھٹیوں میں کبھی کوئی چھوٹی چھٹی ہو گئی تو کوئی اس میں کوئی دوستی وغیرہ کے ساتھ کوئی, لیکن دین میں ایسا اتنا شوق ذوق نہیں تھا. ہوا یہ تھا کہ فیس بک نیا آیا, تو کہانی ایسے اسٹارٹ ہوئی میری چینج کی کہ فیس بک کے اوپر ہم لوگوں نے ایز یوزول فیس بک پہ اکاؤنٹس بنائے, اور ایز یوزول ہم الٹے سیدھے کام کرنے فیس بک میں. آپ کو پتہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے آرکٹ ہوتا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, تو آرکٹ بھی ہم یوز کرتے تھے. تو فیس بک کے اندر نا ہوا یہ کہ جب نیا آیا, تو اس وقت نا فیس بک کے اندر ایک آپشن, سب سے پہلے جب فیس بک آیا تو کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ڈرا محمد ڈے, بہت پہلے شروع میں شاید آپ کو یاد ہوگا, سب سے پہلے ایک کانٹیسٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے کارٹونز بنیں گے, اور ایک کانٹیسٹ ہے جو اس میں کارٹونز بنائے گا اس کو پتہ نہیں یہ ایوارڈ ملے گا. تو مجھے یاد ہے کہ یہ ڈرا محمد ڈے کے نام سے ایک کانٹیسٹ مشہور ہوا تھا, لیاذ باللہ.
تو اچھا جب یہ مشہور ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ فیس بک کے خلاف ہوئی بات. تو ایز یوزول ہم نے بوائے ہم ساروں نے کہا جی بوائے کرتے ہیں ان سے. اچھا ہوا یہ کہ بوائے جب ہم نے کیا تو اچھا اتنی شرم و حیا تو تھی, مدرسے میں ہم پڑھ رہے تھے تو شرم و حیات بیستی الٹی سیدھے کام کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یہ ساری چیزیں یہ ہمارے دل کی بات ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ میں نے وہ ہم سارے دوستوں رہے ایون انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ ادر فرینڈس جو ابھی مدرسے میں نہیں تھے, ہم سب نے کیا کیا اپنے فیس بک کے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر لیے اور ہم نے کہا جی بوائے ہم کبھی نہیں یوز کریں گے. اچھا پہلے بھی کوئی اچھے کاموں کے لیے نہیں یوز کرتے تھے تو ہم نے کہا چلو یار ختم ہو گیا. اچھا اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ میرے ماموں ہیں شیخ انس, ہمارے کافی استاذ ہیں, یوتھ کلب کے کافی ماشاء اللہ اسپیکرس کے استاذ بھی ہیں, تو وہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں. ون آف دا ریزنس میرے چینج میں بہت بڑے میرے مینٹور بھی تھے وہ. اچھا ماموں کے ساتھ ہی رہتا تھا میں, نانی کے پاس رہتا تھا, اماں چونکہ باہر ہوتی تھی, کبھی آ جاتی تھی پھر کچھ دیر بعد چلی جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ ماموں میرے ساتھ تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسے ہی ماموں کے پاس ملنے آیا مدرسے سے فری ہو کے, تو میں نے دیکھا کہ فیس بک یوز کر رہے ہیں. تو میں نے ماموں سے کہا, میں نے کہا ماموں آپ یہ ہم سارے ہم نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے, آپ بشر آپ تو عالم ہیں اور آپ ہمیں جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے ہمارے سامنے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ تو چھوڑ کے بیٹھے ہیں, آپ لوگ کیا کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے تو ابھی ریسنٹلی اکاؤنٹ بنایا اس کا, اور وہ ایکسپلور کر رہے تھے اس ٹائم بیٹھ کے اچھا اس میں کیا کیا آپشن ہیں. تو میں نے کہا جی ایکسپلور کیوں کر رہے ہیں آپ. تو کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹا میں نے تو ابھی اسی لیے اکاؤنٹ بنایا کہ, اور مقصد میرا یہ ہے کہ میں اس کو نا دین کے لیے بھی استعمال کروں. یعنی یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, تو اب ہم اسی پلیٹ فارم کو یوز کریں گے نیکی کے کام کے لیے. تو میں تو کہتا ہوں تم سب لوگ کیا کرو, اپنے اکاؤنٹس ایکٹیویٹ کرو, اور اب اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ عہد کرو کہ تم اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرو گے, اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو. اچھا وہاں سے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار واقعی یہ تو اچھا ایک آئیڈیا ہے. تو میں نے دوستوں سے کہا, ساروں سے, میں نے کہا یار ہم دوبارہ یوز کرتے ہیں, لیکن اب ہم نا اسے نیکی کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا وہاں سے پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا, وہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس ایکٹیویٹ کیے, ماموں کے ساتھ مل گئے ہم لوگ, ہم نے کہا اچھا بتائیں کیا کرنا ہے. جی کہتے ہیں اچھا, ہم اس زمانے میں نئی آپشنز آتی تھی, گروپس کی آپشن ہوتی ہے فیس بک پہ, اس ٹائم پیج کی آپشن بھی آئی کچھ, تو اس طرح کر کے ہم نے ایک گروپ بنایا. ماموں نے بھی اس کا نام رکھا اسلامک بردرس. اچھا جنرلی اسلامک بردرز رکھ لیا کہ اچھا میں مختلف, ہم کیا کرتے تھے بیٹھتے تھے اور نا رینڈملی لوگوں کو ایڈ کرتے تھے اور پھر اسلامک پوسٹیں کرتے تھے. اچھا پھڈے بھی کرنے کا شوق. اچھا میرے ماموں بھی اس ٹائم ان میرڈ تھے, نئے وہ بھی مدینہ یونیورسٹی سے آئے تھے, تو وہ کہتے ہیں نا یوتھ فل تھے وہ کافی زیادہ. تو ہم لوگوں کو پھڈے کرنے, یہاں پہ نا فتوے لگانا, اختلافات کرنا, فلاں کو یہ کرنا, فلاں یہ کر رہا, تو فل ہم لوگ مدرسے میں پڑھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ, تو فل فقی اختلافات اور وہ ہماری فرقہ واریت والا کام سین آن کیا ہوا تھا ہم نے. تو اسلامک بردرہڈ کے نام سے. اچھا ہم کیا تو گروپ میں بندوں کو ایڈ کرتے جاتے ہیں رینڈملی, بس جو بھی آتا ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ اسلامک بردرز میں اس طرح ایڈ ہونا شروع ہوا, تو اس میں ہمارے پاس محمد علی بھائی اور یہ 3-4 کچھ بھائی تھے یوتھ کلب کے, وہ شامل ہوئے فیس بک پر. اچھا یہ بیسکلی وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اچھا وہ ہوا یہ کہ یہ جب محمد علی بھائی وغیرہ جب آئے, یہ ہے 2009 and 10, 8, 9, 10 یہ تب کی بات ہے, بہت پہلی بات. تو اس وقت یہ لوگ جب ایڈ ہوئے تو اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, اچھا یہ لوگ بھی بڑے ایکٹیو تھے. اچھا ہم گروپ کے اندر پھر بحثیں کرنا شروع کی. اچھا ہم نے وہ الحمدللہ گروپ پھر نا آہستہ آہستہ جب تھوڑے سے ہمارے میچورٹی بھی آئی, تو ہم لوگوں نے اس کے رولس سیٹ کیے کہ جی آپ نے کویسچنس پوچھنے ہیں تو یہ رولز ہوں گے, اور ہم نے اس کو نا کافی زیادہ, اور پھر کویسچن آنسرس ماموں جواب دیتے تھے, ہم لوگ پھر بحث بھی کرتے تھے. ہم لوگ گروپ کو نا مینٹین کیا ہوا تھا, ہم نے اس کے اسٹینڈرڈس اور پروٹوکولس مینٹین کیے ہوئے تھے. اب ہوا یہ کہ جب علی بھائی وغیرہ آئے تو علی بھائی ماشاء اللہ ایکٹیو تھے, وہ بھی اس طرح کے, تو ہم لوگوں نے ان کو بھی ایڈمن بنا دیا, اور بھی کچھ اور بھی بھائی تھے یوتھ کلب کے انیشیل بردرس. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب وہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ یہ بحث و مباحثہ کرتے تھے, تو وہاں سے پھر ان لوگوں نے ملنا, پھر ہمیں ملنا انہوں نے شروع کیا. محمد علی بھائی ملنے آئے ایک دفعہ کہ یار ہم آپ سے ملتے ہیں, یہ فیصلہ آباد ہوتے تھے. اچھا تو پھر یہ لوگ آئے 3-4 بھائی, اور بھی کون سے بھائی تھے جنہوں نے یوتھ کلب لاہور کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت یوتھ کلب نہیں تھا, تو اس زمانے میں جو ہے نا یوتھ کلب اسلام آباد میں اسٹارٹ ہوا, سسٹرز نے اسٹارٹ کیا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ ہمارا اسلامک بردرز بہت یعنی گروپ بڑا مشہور تھا, ٹو دی ایکسٹینڈ آپ کو سسٹر سارا چودھری کا پتہ ہوگا ماشاء اللہ. یہ اس ٹائم تھا جب وہ دین کی طرف کنورٹ ہوئی تھی, دین کی طرف آئی نہیں. اور اچھا ہمارا گروپ کا اسٹینڈرڈ, اچھا ہم لوگ اپنے بڑا پرائڈ بھی فیل کرتے تھے, جی ہمارا بڑا اسپیشل گروپ ہے, اور یہاں پہ بڑے سختی بھی, اور بڑا نا اچھا میلز فیمیلز آپس میں رسپونڈ نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی, بڑے ہم نے اس طرح کے پروٹوکولز رکھے ہوئے تھے. تو سسٹر سارا چودھری نا وہ ایڈ ہوئی, اور انہوں نے نا ہماری جو گروپ میں فیمیل ایڈمن تھی نا, ان کو کہا کہ میں سارا چودھری ہوں اور میں دین کی طرف آئی ہوں, تو میں چاہتی ہوں, میں نے اپنا ایک پیج, اچھا نئی آپشن آئی تھی پیج بنانے کی بھی, میں نے پیج بنایا, اور میرے پاس ایسے لوگ ایڈڈ ہیں اس پیج کے اندر, یہ میرے فالو کر رہے ہیں, جو نا سیلیبریٹیز ہیں, اور آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں, اور ان کے نا سوالات ہوتے ہیں, تو آپ لوگ ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں کہ جوابات دیتے ہیں, تو پلیز آپ ان کو رسپونڈ کیا کریں, تو آپ میرے گروپ کو, میرے پیج کو مینیج کریں. ہم نے کہا جی یہ کون سارا چودھری, ہمارے پیج کے اندر ہم مینیج کریں. اور اس وقت ہمیں اپنے آپ کے بارے میں یہ تھا کہ ہم بڑے کوئی اسپیشل لوگ ہیں. تو ہم نے ان سے کہا, پہلے ہم نے کہا یہ یار کوئی ایسی اٹینشن سیکر نہ ہو تو پتہ کریں پہلے. اس زمانے میں اسکائپ, تو انہوں نے اسکائپ پہ کال کی ان کے ساتھ,
تو انہوں نے کہا مغیرہ بھائی یہ واقعی نا ہمارا گروپ تھا, ہماری گروپ ڈسکشن ہوتی تھی, تو کہتی تھی واقعی وہی سسٹر سارا چودھری ہیں. اچھا ان کے ہسبینڈ ہیں فیصل اخونزادہ, وہ بھی اس میں ایڈ ہوئے, تو سسٹر سارا کے نا, تو وہ بھی تھے وہاں پہ موجود. تو وہ بھی بڑے ماشاء اللہ ہم سے ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ابھی بھی ماشاء اللہ ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی وہ سسٹر سارا کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیج مینیجر. ہم نے کہا نہیں جی ایسے نہیں ہوگا, آپ ان سے کہیں کہ جی آپ کو کوئی بھی اپنا پیج چلانا ہے تو ہم کوئی ان کے نوکر تھوڑی, اللہ معاف کرے, یعنی ہمارا انداز تھا, ہماری بہن ہے بیچاری. تو ہم نے بڑے روڈلی ان کے ساتھ میں رسپونڈ کیا ان کو کہ جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ سوال ایز پر رولس وہ لکھا کریں, 24 آورس کے اندر آپ کو جواب ملے گا, اور یہ کنڈیشنز ہوں گی تو ٹھیک ہے آپ لوگ خود کریں, ہم آپ کے پیج کون چلائیں گے, کیوں چلائیں گے. تو بیچاری بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہمارے ساتھ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات پھر ہمارے بن گئے. تو یہ بیسکلی وہ ٹائم تھا. اچھا اس زمانے میں اسلام آباد میں یوتھ کلب کی بنیاد رکھی انہوں نے, تو پھر انہوں نے لاہور میں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میں سے کوئی بھائی جو ہے نا یوتھ کلب چلائیں. تو ہماری اسی اسلامک بردرز کے گروپ میں سے ہی کچھ بھائیوں نے, اچھا ہماری عجیب بات ہے, آئی واز ون آف دی, میں اگینسٹ تھا, میں اور محمد علی بھائی شروع میں اگینسٹ تھے یوتھ کلب کے لاہور میں بننے کے. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس اسلامک بردرز ہے تو آپ ایسا کریں کہ اسی کو ہم چلاتے ہیں. وہ اتنا مشہور ہو گیا تھا, انہوں نے کہا نہیں یوتھ کلب کی ایک وائب ڈفرینٹ ہے, اس کا نام یہ ٹائٹل تھوڑا سا وہ ہے, مطلب نمبر آف ریزنس تھے. تو ہمارے ہی کچھ بھائیوں نے کیا کیا کہ یوتھ کلب لاہور کی ٹیم کے انہوں نے پھر بیسکلی ابھی وہ ہمارے ساتھ ٹیم میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بنایا, اور پھر ہمارے شروع میں آپس میں اختلاف بھی بڑا رہتا ہے, لیکن پھر ٹو دی ایکسٹینٹ ایک وقت آیا کہ وی came into terms with each other, اور الحمد للہ اب جو ہے نا, تو یعنی دیٹ واز دا جرنی کہ پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوا. تو پھر میں دین کا شوق وہاں پہ پھر بہت زیادہ میرا شروع ہو گیا. تو بیسکلی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی والا معاملہ تھا, دیٹ واز ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ فار می, کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے دین کا کام شروع کیا. اچھا اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مغیرہ بھائی, میں آپ کی تھاٹ لینا چاہوں گا کہ اس اسٹوری میں ایک چیز جو آپ نے کہی نا کہ at some point in time without realizing your ماموں being a key figure in this, you were put on the spot, ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ ایک ذمہ داری والے عنصر پہ آپ کو ڈالا گیا کہ یار دین کو سرو کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اینڈ بہت ساری دفعہ آئی نوٹس یہ بڑا جو ہے نا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے اس چیز کے اعتبار سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی میں کبھی کبھی میری تو اکثر کوشش ہوتی ہے, بلکہ اگر ہم کلاس میں بریک ہو نماز کے لیے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں پڑھاؤ نماز. اچھا وہ جیسا بھی ہو مجھے غرض نہیں ہے, اور وہ پہلے تو سر میں پڑھاؤں, میں نے کہا مسلمان نہیں, ٹھیک ہے پڑھاؤ, ٹھیک ہے, یا اذان دو, اقامت کرو. تو وہ ایک تھوڑا ہمارے یہاں بی این یو میں جمعہ ہوتا ہے, تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ جمعے کی اذان آپ نے دینی ہے. اب وہ بچہ جو بھی کر کے آ رہا ہے, جب وہ جمعے کی اذان دیتا ہے نا, پیچھے مجمع بھی ہے اس کو ایک, تو وہ ایک نوشن کا نا بندہ اپنے آپ کو, بیکاز ہمارا وہ اتنی کلیئر بائیفرکیشن ہے نا کہ یار ابا جی کا جنازہ بھی قاری صاحب ہی آگے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ڈو یو تھنک دیٹ ہیلپڈ یو ان ون سینس کی, بیکاز جب آپ وہ مسلم برادرز رن کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو سورٹ آف اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ نہیں یار پیپل اسٹارٹ لوکنگ اپ ٹو می ناؤ, ٹھیک ہے. بالکل بہت اچھی بلکہ آپ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھے نا ارسلان بھائی جب میں یوتھ کلب میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اچھا ماشاء اللہ بھائیوں نے اسٹارٹ تو کر لیا, تو ہماری آپس میں اختلافات تو رہتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ہوتا کوئی بھی نہیں بنتا تھا. تو آ جا کے مجھے ہی درس دینے پڑتے تھے, لیکچرز دینے پڑتے تھے شروع میں. تو مجھے یاد ہے کہ میں یوتھ کلب میں جا کے نا سیشنز دیا کرتا تھا. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے کچھ اتنا آتا نہیں تھا, علم میرا کچھ نہیں تھا میرے پاس, میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کوئی, لیکن وہ ایک مجھے جب اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیا گیا نا کہ بھی اب آپ ہیں اور میرے سامنے ماشاء اللہ میلز بھی بیٹھے ہیں, فیمیلس بھی بیٹھی ہیں, اور میں ان کو دین کی بات بتا رہا ہوں, تو میں نے سوچا یار سبحان اللہ, مطلب میری اوقات کیا ہے, سبحان اللہ. مجھے مطلب انسان کو خود پتہ چلتا ہے اس وقت, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نیا جب آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شاید لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے, اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں نا 3 فیزز ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے, پھر دوسرا فیز ہوتا ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں لوگوں کو بھی بہت کچھ آتا ہے, پھر تیسری فیز بھی ایسا ہوتا ہے انسان کو سمجھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو میں ایٹ لیسٹ شروع والی فیز میں سے گزر چکا تھا کہ جس میں میں نے سمجھا تھا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. سیکنڈ فیز میں تھا, میں کہتا یار باقی اور بھی لوگ ہیں, تو مجھے احساس ہوتا تھا, میں کہتا یار میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی. تو مجھے پھر اللہ کی طرف سے تھوڑا سا یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے یعنی اس مقام, تو مجھے شوق تھا. میں نے پھر مجھے اللہ کا شکر ہے ایک چیز کا مجھے احساس ہوا کہ میں نے یعنی اس وقت کے مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے, اور مجھے نا کیونکہ میرے ساتھ نا اسپیکرس تھے اچھے, اور کئی اعتبار سے مجھ سے اچھا بولتے تھے. محمد علی بھائی وغیرہ کئی اعتبار سے مجھ سے اچھا ماشاء اللہ بولتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. میں نے کہا یار میرا مطلب واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار مجھے اللہ نے دین کا علم دیا ہے, اور میں وہ مدرسہ پڑھ رہا ہوں, اور مجھے اللہ نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا, تو آئی ہیو ٹو, مطلب میرے اوپر ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جو شاید ان کے اوپر نہیں ہے. یعنی میں اگر مطلب مجھے اس بارے میں زیادہ حساسیت تھی کہ میں جب بول رہا ہوں مجھ سے غلطی نہ ہو. میں اگر کوئی آیت پڑھ رہا ہوں تو میری غلط آیت نہ پڑھا, یہ ترجمہ غلط نہ کر دوں, حدیث غلط نہ پڑھ دوں. اچھا ان کے لیے تو ایکسکیوز ہوگا شاید کہ وہ مدرسے سے نہیں پڑھے, میرے لیے ایکسکیوز نہیں ہے سبحان اللہ. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ, یعنی جب میں بولتا ہوں یا پھر کسی لیکچر سیشن میں جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس, اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے نا وہ ایک جیسے آپ نے کہا نا ایک سینس آف رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ
یار میں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں اور اللہ لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. سبحان اللہ. وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کو مؤذن کھڑا کر دیا, وہ سوچ رہا ہوگا یار اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں, میرے اوپر what am I expected to do that. تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی بعض اوقات اگر اللہ کی طرف سے آ جائے کہ دفعہ دیٹ ہیلپس یو ان مینی ویز, اور ایٹ لیسٹ وہ آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری ہے, تھوڑا احساس ضرور آپ کی زندگی میں آتا ہے. بالکل. اچھا, گوئنگ بیک ٹو یور ایجوکیشن, تو آپ کا مدرسہ اوبیسلی ساتھ ساتھ مکمل ہوا اینڈ آپ نے اے سی سی اے کیا. جی مدرسہ اور اے سی سی میرا اکٹھا ساتھ مکمل ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جب اے سی سی اے کرنے کے بعد پھر میں نے ایم فل اسٹارٹ کیا پاکستان میں. پھر میں آ گیا, پھر میں دبئی چلا گیا تھا اچھا درمیان میں. اے سی سی اے کرنے کے فوراً بعد, اے سی سی میرا مکمل نہیں ہوا تھا, میں نے دبئی میں مکمل کیا. مدرسہ میرا جلدی مکمل ہو گیا تھا. اے سی سی اے کے میرے لاسٹ ایگزامس میں نے دبئی میں دیے تھے جا کے. پھر وہاں سے پھر میں واپس پھر میں نے جاب شروع کر دی, اور جاب شروع کرنے کے بعد پھر میں وہاں پہ میں دعوتی کاموں میں نے الحمدللہ ایکٹیو ہو گیا. وہاں پہ خاص طور پہ انگلش ماسکس ہیں, جمیرہ کی مشہور مساجد ہیں, وہاں پہ اگر آپ جائیں. آپ نے غالباً امامت بھی کی ہے؟ میں نے امامت تراویح بس پڑھاتا تھا, تراویح امامت نہیں کی, صرف تو میں جمعہ خطبہ پڑھاتا تھا وہاں پہ. اچھا. تو وہاں پہ ایک دو انگلش ماسکس ہیں, 3 مجھے پتہ ہے وہاں پہ تھیں جمیرہ کے اندر. تو وہاں پہ میں جاتا تھا, میرا خطبہ ہوتا تھا. 2-3 اور بھائی تھے, کنورٹ مسلمس تھے, تو ہم لوگ تینوں کا 3-4 بندوں کا بھائیوں کا گروپ تھا. تو ہمیں اوقاف نے پرمیشن دی ہوئی تھی کہ آپ خطبہ دے سکتے ہیں. تو ہم لوگ انگلش میں خطبہ دیتے, وہاں میں زیادہ تر کنورٹس آتے تھے. تو وہاں پہ میں نے شروع کر دیا. پھر وہاں پہ کچھ اسلامک سینٹرز تھے, وہاں پہ میرے لیکچرز شروع ہو گئے. وہاں پہ میں ابوظبی میں بھی ایک, آپ کو ICC شاید پتہ ہوگا, اسلامک کلچرل سینٹر, وہاں پہ میرے بہت رمضان میں دورہ قرآن بھی ہوتے رہے, سیشنز بھی ہوتے رہتے تھے. تو وہاں پہ میں کافی ایکٹیو رہا. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پاکستان میں رفاع یونیورسٹی کے اندر ایک اپرچونیٹی ملی. میں ایسی چھٹیوں کے لیے آیا ہوا تھا, تو مجھے موقع ملا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک تربیہ ڈپارٹمنٹ ان کا تھا, ہمارے پاس وہاں پہ پوزیشن ہے, تو ایز اے ہیڈ کے طور پہ تو آپ جوائن کریں. تو میں ویسے ہی چلا گیا, مجھے کسی دوست نے ریکمینڈ کیا, میں ویسے چلا گیا. تو میں جب گیا تو مجھے بڑے اچھا لگا, کیونکہ اصل میں دبئی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نا یعنی پروگریس, دینی پروگریس بہت سلو ہے. یعنی وہ جو چیزیں میں نے وہاں پہ اچیو کرنی تھی وہ میں پہلے 2 سال میں اچیو کر چکا تھا. پھر اگلے 3 سال میں جسٹ ریپیٹنگ دوز تھنگس. یعنی اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے بہت یعنی ادھر نا ریسٹرکشنز ہیں کئی اعتبار سے, یعنی آپ کو بہت پروٹوکولس کو فالو, یعنی آپ امیجن کریں کہ مجھے میرا ایک لیکچر ہونا ہوتا تھا, تو میرا لیکچر جو ہے نا وہ باقاعدہ منسٹری آف ایجوکیشن سے اپروو ہوتا تھا, پھر جا کے میں لیکچر دے سکتا تھا. وہ ٹاپکس باقاعدہ اپروو ہوتے تھے جا کے, اچھا یہ بندہ اس کی یہ پروفائلنگ ہے, اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی تھی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کس طریقے سے موقع ملے. انلیس یو آر اے بگ سیلیبریٹی, بگ شاٹ ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو آپ بڑے بڑے سینٹرز میں جا کے آرام سے, آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی, گورنمنٹ آپ کے لیکچرز رکھوائے گی. میں نے کہا یار کوئی خاص اچیومنٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے, پروگریس نہیں ہے دینی اعتبار سے. وہی میں تو کوئی 2-3 سالوں سے جمعہ پڑھا رہا ہوں, وہی دروس دے رہا ہوں, تو کوئی اور اپرچونیٹی نہیں مل رہی. تو پاکستان میں آ کے الحمدللہ جب میں نے یونیورسٹی کے اندر دیکھا تو ایک دم مجھے اپرچونیٹی ملی. اچھا جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اب میرے اوپر بوجھ یہ تھا, میں نے ACC تو کیا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک پوزیشن تو دے دی تربیہ ہیڈ کی, کیونکہ وہ مینیجریل پوزیشن تھی. لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ یار یہاں پہ میں صرف ACC ہوں, پریکٹیکلی میرے پاس کوئی, یونیورسٹی میں آپ کو پتا یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ PhD اور سرٹن لیول آپ کے اکیڈیمک آپ کی پروفائلنگ ہونی چاہیے. تو پھر یہاں پہ مجھے پھر ویسے پڑھنے لکھنے کا مجھے شروع میں سے شوق تھا. میں نے بتایا کہ مجھے شروع سے مدرسے کی وجہ سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. تو میں نے دبئی میں مجھے الحمدللہ میں نے کافی فائدہ اٹھایا. ریڈنگ کا مجھے بہت شوق ہے, اللہ کا شکر ہے. پھر لکھنے کا مجھے بہت شوق ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ پھر میں نے آتے ہی سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا. ایم فل کے بعد اب میں الحمدللہ PhD کر رہا ہوں, تو ریسرچ میری چل رہی ہے. تو وہ میں یونیورسٹی نے پھر مجھے پش کیا, پھر میں نے ریسرچ پیپرس لکھنا شروع کیے, بکس لکھنا شروع کی. تو میرا ابھی یوتھ کلب میں بھی زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ پڑھنے لکھنے پہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو صرف لیکچرس. یعنی میرے ٹاپکس عام طور پہ ذرا تھوڑے سے اکیڈیمک نیچر کے ہوتے ہیں. تو ہم اگلی دفعہ جب آپ سے پوڈ کاسٹ کریں گے تو ہم ڈاکٹر مغیرہ لقمان نا انشاءاللہ. ایسے میرا ریسرچ پیپر ابھی تھیسس چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. I want to get back to your personal journey a bit. So you're married and you've got kids? یس ماشاء اللہ. So I would want to ask you کہ مغیرہ has ابھی اس ساری اسٹوری میں I think so آپ نے بہت کنوینئنٹلی سارا کچھ اپنی اماں پہ ڈال دیا. وہ I think it's یہ ماں کا کنسرن تھا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ماں کو پتہ لگ جاتا ہے, وہ کیوں تھا کیونکہ کنسرن تھا, تو آج کیوں نہیں پتہ لگتا. صحیح کہہ رہے ہیں. سو اس سارے پروسیس میں جہاں پہ اس ماں کو مغیرہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور وہ اس کے لیے کنسرنڈ ہے, would you want to change that family legacy for your own kids? Because ہمارے زمانے کے بچے میں اور آج کے زمانے کے بچے میں بہت فرق ہے in terms of the way they would challenge considering the situation. So how would you shift that اور وہ accommodate کیسے کرو گے؟ Because I think ہماری جتنے بھی audience ہے وہ ہے جو آج کے بچوں کو ڈیل کر رہی ہے. وہ ان کو بھی احساس ہے کہ یار ہم ایک ٹرانزیشنری پروسیس میں سے گزرے تھے, بٹ وہاں پہ ماں باپ کی کمیاں شاید ہم اتنی چیلنج نہیں کرتے تھے. آج میری کمی کو نہ صرف میرا بچہ دیکھے گا بلکہ وہ اس سے اوفینڈ بھی ہوگا اور پھر وہ آگے چیلنج بھی کرے گا. How would you see that? یہ بہت مشکل سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 21st سینچری کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ پیرنٹنگ ہے.
اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ بتاؤں معین بھائی، میری ابھی بھی زندگی کے اندر ابھی بھی میں مطلب اللہ تعالیٰ کی مطلب میں اسی لیے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے ہمبل اس طرح کیا کہ میں سمجھتا ہوں میری والدہ نہ ہوں تو میں ابھی بھی شاید پتہ نہیں کیا ہوں. اللہ نے والدہ میری ابھی بھی بہت زیادہ میرے پر نا اچھا وہ تھوڑی سی وہ پش بھی کرتی ہیں مجھے کئی جگہوں پہ. تو وٹ کین آئی ڈو ود مائی کڈس از اے بگ چیلنج. میری تھوڑی طبیعت تھوڑی ڈفرینٹ ہے، نیچر ڈفرینٹ ہے. میں جو خود لاؤبالی تھوڑا سا لاپرواہ ہوں، میرا لائٹر نوٹ، تو میری اماں اس طرح نہیں ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میری بچوں کے لیے میں کیسے کروں گا. اور ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کی بات درست ہے کہ یو ہیو ٹو بی، یعنی آپ کو اپنی بچوں سے ایک قسم کی نا گریس ہے، اللہ معاف کرے، آپ کو یو ہیو ٹو بی اہیڈ آف دیم ان اینی وے، ان ایوری وے. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی سلو ڈاؤن کریں گے نا، ان کی پیس اتنی تیز ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو بڑا مشکل ہے میرے لیے، چیلنجنگ ہے. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ نے میرے اندر بلڈ کی، اور وہ شاید مجھے آئی ایم اینکرنگ ٹو دیٹ فار ناؤ، میں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا. وہ ہے بیسکلی ایک اسٹوریز. مجھے یاد ہے کہ جو مجھے آج تک اپنی والدہ کی جو چیز مجھے کئی ڈارک ٹائمز میں مجھے جس چیز نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری والدہ نا ہمیں کہانیاں بہت سنایا کرتی تھیں. اور ان کی نا ہمارے ساتھ فجر کے بعد ایک کنورسیشن ہوتی تھی، ایسے ہم بیٹھ جاتے تھے تو ہم بتاتی تھیں. اچھا ایک تو کہانی سناتی تھیں، بہت کہانیاں ہم نے سنی ہیں، سیدنا ابراہیم کی، نبیوں کی کہانیاں ساری ہم نے جو ہے نا بچپن میں نے سنی ہوئی. اچھا مجھے ابھی تک ان کے ہلکے ہلکے یاد ہے کہ امی نے کیا سنائی تھی. پھر یہودیوں کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ مجھے یہودیوں نے، اللہ معاف کرے، ان کا یہ مشہور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی کی یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کو ہرا دیا. عزب اللہ، وہ کہانی میں نے اس ٹائم ممی نے مجھے سنائی تھی بچپن، مجھے ابھی تک وہ اس کا پیس یاد ہے. تو اس طرح کی چیزیں مجھے والدہ سناتی رہتی تھیں. تو ایک چیز اور میری والدہ یہ کرتی تھیں کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہاٹ برننگ، میری شی از اپ ٹو ڈیٹ ماشاء اللہ، ورلڈ پالیٹکس بھی دیکھتی رہتی ہیں، چیزوں کو بھی ان کو شوق ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ نا ہم سے ضرور ڈسکس کرتی تھیں کہ بیٹا دیکھو آج کل نا فلاں کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا، دیکھو فلاں کی زندگی میں فلاں میوزیشین نے سوسائڈ کر لی فار ایگزامپل، دیکھو میوزک جو ہے لوگ یہ کرتے ہیں. اس زمانے میں کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنا سنتے بھی نہیں تھے. میوزک کا اتنا شوق، وہ اے لیولس میں جا کے میوزک تھوڑا بہت سننا شروع کیا تھا، اس سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو وہ میوزک کیا ہوتا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ میں گریڈ 7 میں تھا، پورنوگرافی کے اوپر میری والدہ نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا انگلش میں نا. تو مجھے کہا کہ تم ایسا کرنا، جا کے نا اسکول کے اندر نا اپنے مختلف جو ہے نا وہ سافٹ بورڈ پہ لگا دینا. تو میں نے کیا، میں نے جا کے کاپیز اماں نے دی مجھے، میں نے پکڑ کے ڈال دیا. اچھا مجھے خود پتہ نہیں تھا پورنوگرافی ایسا ہے کیا. آئی لٹرلی نیو، اماں نے بس مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا مجھے اس بارے میں بتایا. تو مجھے یاد ہے کہ یہ جو کنورزیشنس تھی نا اماں کی، کہ مجھے نا جب بھی کوئی برائی کی تھی نا، مجھ سے غلطی ہوتی تھی، تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا تھا کہ یار یہ چیز نا غلط ہے، مجھے نہیں کرنا یہ. تو یہ جو ایک فیلنگ ایٹ لیسٹ آپ اگر بچے کو یہ دے دینا، obviously she cannot be on me 24/7، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایک فیلنگ اگر آپ یعنی میں جو کام کر رہا ہوتا تھا نا، مجھے پتہ ہوتا تھا برا ہے اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوتا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہونا، ابھی دیکھیں ابھی بچوں کو تو اللہ معاف کرے وہ یعنی وہ تو آرگیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں اس میں کیا مسئلہ بتا بھائی، آپ ہمارے اوپر بول رہے ہیں. میرا ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو الحمد للہ یہ چیز اماں جی نے نا میرے اندر کچھ جگہوں پہ اماں جی نے بڑی ہمیں، میری تھوڑی فیملی نا ریلیجیس لوگ کئی سمجھتے ہیں کافی لبرل بھی ہے کئی اعتبار سے. میری بہنوں کو فیشن کا بہت شوق ہے، میری بیگم کو بہت فیشن کا شوق ہے، اگین نقاب اور پردے کے اندر ہی، لیکن نقاب اور پردے کے اندر وہ ویسٹرن فیشن، اگین وہ کوئی پراؤڈ سم تھنگ ناٹ ٹو بی ٹو مچ پراؤڈ آف، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ان کو آزادی ہے کہ جا کے تم کرو، اجازت. اس پہ تھوڑا سا سمجھاتی ہیں کہ نہ کرو، دیکھو ہمیں ایسٹرن ڈریس بھی جانا چاہیے، لیکن وہ بس کرتی ہیں تو پھر ان کو اتنی سختی نہیں کی جاتی اس پہ. تو تھوڑا سا ایک بریدنگ کی بھی تھوڑی سی ہمارے پاس اسپیس ہے، بریدنگ کی بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا اماں جی کی جو کنورسیشنز ہیں، اور ایک چیز کو جو میں نے انٹلیکچولی آپ سمجھ لیں کہ آئیڈیالوجیکلی جو انہوں نے ہمارے اندر چیزیں ڈالی ہیں نا، وہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. اور دین کے اندر نا، اور یہ آتی ہیں چیزیں معین بھائی علم کے ساتھ. جب آپ علم، الحمد للہ ہمارا خاندان جو کہ علمی خاندان ہے، علماء اسکالرز ہے، تو میرے نانا وہ خود تھوڑے سے اوپن ذہن کے، اس طرح فقہ کے اندر ان کا اصول فقہ ماشاء اللہ ان کا بیسک سبجیکٹ ہے. تو فقہا جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر عام طور پہ نرمی پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے. وہ نرمی کئی جگہ آپ کو نرمی چیزیں، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک بھائی آیا، تو وہ بڑا پریشان تھا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ جی وہ 8-9 سال کی بیٹی ہے، 10 سال کی بیٹی ہے، اسکول میں جا رہی ہے. وہ کہا بھائی میں بڑا پریشان ہوں. جی کیا مسئلہ ہے؟ جی اس کے نا ناخن لمبے رکھنے کا اس کو بہت شوق ہے، اور نہ وہ بچیوں کو شوق ہوتا ہے. تو میں اس کے ساتھ میں نے اس کو ایک دفعہ ڈانٹا بھی. میں نے کہا اس کو، میں نے اس کو سختی سے کیا ہوا کہ تم نے ناخن نہیں لمبے رکھنے ہیں. اور یہ دیکھیں مغیرہ بھائی ناخن، یہ دیکھیں نا ہماری دین کے تھے. تو اچھا وہ سنتا ہے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار آپ بٹھانے دیں ناخن، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ وہ حیران ہو گیا ایک دم. تو میں نے کہا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی اجازت دی ہے. تو 40 days یعنی وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں 40 دن کے لیے یعنی مہلت دی ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ. میں نے کہا 40 دن تک کرے گا ایک لڑکی، ایک بچی جو ہے اپنے ناخن لمبے رکھتی ہے، تو آپ رکھ لیں. تو اس کو شوق پورا کر رہے ہیں، کیا ہوگا، فرق پڑے گا.
تو وہ کہتا ہے تو ہائیجین. میں نے کہا ہائیجین کے بارے میں آپ اس کو بتائیں. میں نے کہا آپ اس کو کہیں بیٹا مسئلہ کوئی نہیں آپ رکھ لو, لیکن ہائیجین دیکھو گندگی چیز ہے, پسند نہیں. لیکن اگر وہ صاف رکھتی ہے, شی ٹیکس کیئر آف اٹ, اور جس طرح خواتین کرتی بھی ہیں, تو بھائی آپ ان کو 40 دن تک کی اجازت دے دیں. ہاں ویسے آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا ہمیں ان کے اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرنا, لیکن دیکھیں ایک چیز کی اگر اللہ نے اجازت دے دی ہے نا, تو ہاں ٹھیک ہے وہ شاید اتنی آئیڈیل نہ ہو, لیکن آپ اس پہ جب ان نیسیسری سختی کریں گے نا تو وہ حرام کے دروازے کھلیں گے, وہ ایک ریبیلیس نیچر آئے گی. مباح پر ان نیسیسری سختی کرنا وہاں پہ آپ کو حرام کی طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں. تو جہاں پہ اللہ نے دی, ہاں آپ یہ کہیں کہ آئیڈیل ہی بیٹا نہیں ہے, آپ ان کو کنونس کرتے بٹ نہیں ہوتی, تو آپ اس کو اسپیس دیں. وہ بڑا حیران ہوا میری اس بات سے, کیونکہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. کہتا ہے واقعی؟ میں نے کہا جی آپ جا کے کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی سے میری بڑی اس پر جو ہے نا وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے, تو ناخنوں کے مسئلے پہ. اب جب اس طرح کا جب آپ مطلب میں آپ کو جسٹ ٹو گیو یو ایگزامپل, تو ہمارے فیملی کے اندر یہ اس طرح کی چیز ہوتی تھی کہ بیٹا اب جیسے مووی, اب مجھے موویز کو بہت شوق پڑ گیا تھا, ایک بار میں بنج واچنگ بھی کی تھی. اماں جی کو پتا تھا میں موویز دیکھتا ہوں فلم میں, اور وہ ٹورنٹس ہوتے تھے آپ پتہ, وہ لگائے ہوتے تھے, میں نے 6 ویڈیو موویز لگائی ہوئی تھی ڈاؤن لوڈنگ پہ. میری امی نے مجھے ایک بات کی تھی, بیٹا چلو پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن ایک چیز کر لو کہ جب اس طرح کا سین آیا کرے نا تم اس کو کور کرے, وہ نہ دیکھا کرو. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ تھا کہ ہم بہن بھی مووی دیکھتے تھے, ہم نے نا چیز رکھی ہوتی تھی ساتھ, کوئی پیج ہی جیسے کوئی کسی کا سین آیا وہ آگے رکھ لیا. اب اگین دیٹس ناٹ آئیڈیل, اگین کمپلائنٹ, اگین میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو بندہ ہنس رہا ہوگا یار یہ کیا بکوا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ نا ایک سینس آف یہ تھی کہ بیٹا جو ہے نا جو اللہ نے کچھ حدود رکھی ہے نا ان کو کراس نہیں کرنا. ہاں باقی جہاں پہ پرمیزیبلٹی ہے وہاں پہ آپ تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں. ہاں دیٹس ناٹ آئیڈیل, اگین آئی وونٹ ریکمینڈ دیٹ ٹو اینی ون, لیکن جب آپ اس طرح کی کنورسیشن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا, بچوں کو تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ دین جو ہے نا, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں ارسلان بھائی, لوگوں کا نا دین کے بارے میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. لوگ بہت زیادہ دین کے بارے میں کیوں نہیں آتے, ان کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہوتا ہے. شیطان یہ انسیکیورٹیز کریٹ کرتا ہے. میں پچھلے دنوں قرآن مجید کی آیت پڑھا تھا کل, اور میں حیران ہو گیا تھا. شیطان نے بیسکلی اللہ کے بارے میں انسیکیورٹیز کریٹ کی تھی. لیکن فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سورہ اعراف میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس لیے روک رہا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ ہمیشہ, یعنی ان ادر ورڈز اللہ کے بارے میں انسیکیور. اللہ ڈزنٹ وانٹ یو ٹو پروگریس, ان فیکٹ انسیکیور کر دیا اللہ کے بارے میں. اچھا ایگزیکٹلی یہی چیز کریٹ کی اللہ کے رسول کے بارے میں شیطان نے. کفار مکہ کو اللہ کے رسول کے بارے میں انسیکیورٹی سے, بھائی یہ ہماری چودراہٹ چلی جائے گی, ہماری یہ چیزیں چلی جائیں گی, ہمیں بہت کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی, ہماری زندگی پتہ نہیں بڑی ٹف ہو جائے گی. انسیکیور کر دیا. دینداروں کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کی انسیکیورٹی, پیرنٹس کے بارے میں انسیکیورٹیز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ بچہ ہمارا پتہ نہیں کہیں نہ لے جائیں, اللہ معاف کرے کسی وہ طالبان نہ بنا دیں اس کو. مطلب اس طرح کی انسیکیورٹیز ہے. یعنی دے تھنک کہ دین میں آنے کی وجہ سے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی, ہمیں پتہ نہیں کیا بننا پڑے گا. سبحان اللہ. لیکن ان کو نہیں پتا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یعنی دین تو وہ ہے جو تمہیں زندگی دے گا. سبحان اللہ. تو جب انسان کو یہ پتا چلے گا نا دین ہیز ٹو آفر اے لاٹ, یعنی دین ہم سے بہت کم ڈیمانڈ کرتا ہے, ہمیں دیتا زیادہ کچھ ہے, تو انسان کی انسیکیورٹیز کم ہوتی ہیں. تو دین کے بارے میں بچوں کی, ہماری بھی جنرلی وہ سمجھتے ہیں دینداروں کے پاس جا کے بہت مشکلات ہو جائیں گی ہمارے پاس, ہمیں بہت کچھ, ہماری پروگریس رک جائے گی, ہم یہ نہیں کر سکیں گے, ہم وہ نہیں کر سکیں گے, ہم یہ نہیں کر سکیں گے. تو وہ چیزیں اگر ہم اس طرح کی تھوڑی سی اگر بچوں کے ساتھ کنورزیشنس کریں, کمیونیکیشن کریں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے, اگین دل اللہ کے ہاتھ میں, بٹ ایٹ لیسٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. اس سے جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے نا, لائک اٹ ہیپنڈ ود مائی فیملی ایز ویل, کہ بہت سارے کام گڑبڑ ہوتے تھے, بٹ دیر سم آپ یو نیڈ ٹو لرن ٹو فائٹ یور بیٹلز. ایگزیکٹلی. جیسے میرے گھر میں نماز پہ کوئی چوائس نہیں تھی, زبردست, کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز آپ کو کراس کرنا, کچھ بھی ہو جائے بیٹا نماز نہیں چھوڑ سکتی, تو اس پہ زیرو ٹالرنس تھی. لیکن دین فار ایگزامپل یہ میوزک والا جو پارٹ ہے یا جو موویز والا پارٹ ہے, وہ اماں کو پتہ بھی ہوتا تھا, اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اماں کو پتہ لگ جاتا ہے, تو وہ فار ایگزامپل آپ بہائنڈ اینیمی لائنس بھی دیکھ رہے ہیں نا, پوری مووی کلیئر ہے اور ایک سین بیڈ ہے, تو اماں اسی وقت نازل ہوتی ہے اور میں کہتا یہ تو وہ, اینڈ شی وڈ بی لائک میں نے کچھ کہا بیٹا دیکھ کھل کے دیکھ. اب یہ جو چوٹ وہ لگاتی تھی نا, یہ شاید زیادہ افیکٹو ہوتی ایز کمپیئر ٹو کہ مجھے کسی ڈبے میں بند کرنا شروع. میری اماں کیا کرتی تھی, دروازہ کھولتی تھی, دیکھ کے نا امام دیکھ لیا, اس کے بعد میں بند کر دیتی تھی, بس وہ جو لک ہوتی تھی نا ایک, بس دیٹ واز انف فار اٹ. سبحان اللہ. اینڈ آئی تھنک یہ جو نماز والا پارٹ ہے نا, آئی تھنک وہ آج کل پیرنٹس, کیونکہ اس کے لیے دیکھیں فجر کے لیے بچے کو اٹھانے کے لیے خود بھی اٹھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اسکول جس وقت وہ واپس آ رہا ہے تو وہ ظہر پڑے گا, اگر وہ فوراً سو گیا تو اثر کے لیے کیسے کرنا ہے. بٹ اگر آپ نے اس پہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے نا, اینڈ اس پہ بچہ قائم ہے, تو ایونچولی نا اس کی دین اس کے اندر آنے کے زیادہ چانسز کمپیئر ٹو ہم ریڈ لائن اب وہ ناخنوں پہ لگا دو
किसी को भी नमाज पे अच्छा मैं बताऊँ ये मेरे साथ भी ऐसे ही था. मेरी नानी जो है, मेरी नानी माशाल्लाह दीनदार बहुत है. तो मेरी नानी ने, मैं जब नानी के पास रहता था यहाँ पे, तो मेरी नानी ने ये रेड लाइन रखी हुई थी नमाज के बारे में, फजर की खास तौर पे. तो उन्होंने, मेरी अक्सर फजर लेट हो जाती थी, मैं लेट आता था रात को दोस्तों की वजह से या किसी जगह पे. तो नानी जान मेरी, हमारे यहाँ जल्दी सोने का रुझान है, 9 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था. अच्छा नाना बू मेरे सख्त है इस बारे में, दरवाज़ा बंद कर देते थे 9 बजे. उन्होंने कहा बेटा, अच्छा जो भी बंदा, इवन मेरे मामू शादीशुदा मैरिड है, आज भी 9 बजे दरवाज़ा बंद होता है नाना बू माशाल्लाह. और अगर किसी ने आना तो उसके बाद वो टापना पड़ता था उसको दीवारों से. और मेरे नाना बू ना गन रखते हैं अपने पास, उनको ना और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरी नाना बू गन को लॉक नहीं लगाते. और वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो कहते हैं कि बेटा, उनको ना थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे ना स्ट्रेस के अंदर ना मुझसे गन अनलॉक नहीं होगी, इसीलिए वो यानी उनके गन उनके पास पड़ी होती है, माशाल्लाह उनके पास लाइसेंस्ड गन है, तो उन्हें रखी होती है अपने पास. तो वो ना, अच्छा हुआ कई दफ़ा ऐसा कि मैंने टापा हूँ, एक दफ़ा बल्कि मेरे साथ सीन हुआ है, मैं ऊपर से ना टापा हूँ तो धड़ाम के नीचे आवाज़ आई, मुझसे नहीं बैलेंस हुआ तो मैं ज़मीन पे गिरा. वो नाना उठ के, नाना कमरा भी आगे बिल्कुल साथ है दरवाजे के साथ ना, तो मैं हुआ तो अब मैं खामोश. तो नाना कहते कौन है. अब मैंने कहा मैं बताया तो डांट पड़ेगी कि रात को 10-11 बजे दोस्तों के साथ. अच्छा मेरा कमरा जो है ना बिल्कुल दरवाजे के साथ कमरे के अंदर ना बिल्कुल सामने था, तो मैं आराम से चल के वहाँ से निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था. अच्छा वो जो उन्होंने कहा जी कौन है, मैं खामोश. अच्छा नाना को समझ आई कि ये लगता है कोई चोर है, वो गन लेके बाहर आ गए. अब वो अंधेरा था रात को भी, मैंने नाना वो गया तो मुझे डांटा. उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे बोल तो सही. उन्होंने कहा मैं फायर कर दूं, पता नहीं पता चलेगा यार तुम. सुभान अल्लाह. तो इस तरह होता था. तो अच्छा एक और चीज़ मेरी नानी जान ने मुझे कहा था कि बेटा फजर की नमाज़ तुम्हारी ख़राब नहीं होनी चाहिए. और हुआ ये कि एक दफ़ा मेरी ख़राब हुई, दूसरी दफ़ा ख़राब हुई, तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा बेटा अब ख़राब हुई ना, नाश्ता नहीं मिलेगा. एंड लिटरली फॉर मल्टीपल टाइम मुझे नाश्ता नहीं दिया उन्होंने कहा बेटा आज नाश्ता नहीं मिलेगा. और दैट वाज क्लियर नो कि यार जिस दिन आपकी फजर की नमाज मैं कहता मैं मस्जिद पढ़ी नहीं, जमात के साथ. एक है मस्जिद में पढ़ लूँ, और मैं जब मस्जिद में जाता था नाना बू वहाँ पे मौजूद होते थे, कहते थे हाँ तू लेट आया ना, उसी वक्त ही सारों के सामने मस्जिद के अंदर वो शुरू हो जाते थे. तो मुझे ये था कि ये रेड लाइन जो आपने कहा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ जगहों में बच्चों को पता होना चाहिए कि ये ज़िंदगी, और मैं कहता हूँ नमाज, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों से अगर बंदा नमाजी है ना, अल्टीमेटली अल्लाह उसको गंदगी से निकाल देते हैं. ठीक है वक्ती तौर पे चलता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ नेमत करते ही हैं, रहम करते हैं उसके ऊपर. कुछ ना कुछ रेड लाइन्स हमें रखने की ज़रूरत है. अजीब. शेख ये बताएं, नाउ दैट यू नो माशाल्लाह यू स्पोकन एट सो मेनी प्लेसेस, कॉन्फ्रेंसेस, ये वो, डू यू गेट नर्वस? बहुत. अरे बहुत सारे लोगों को लगता है ना, यू नो विद लॉट ऑफ अस कि यार इट्स सेकंड नेचर, कि बस जाए जाके टॉक दे के आ जाए, क्या मसले की बात है. नहीं मैं बहुत नर्वस होता हूँ. और सुभान अल्लाह, बस ये होता है कि अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. जो ऑडियंस, आप लोग माशाल्लाह स्पीकर्स हैं, आपको पता होगा, ऑडियंस जितनी करीब होती है ना उतना ज़्यादा बंदा नर्वस होता है. जितना ऑडियंस दूर होती है ना, और जितना मतलब अगर आप किसी बहुत बड़े अरीना में बोल रहे हैं ना, उसमें नर्वसनेस कम होती है, क्योंकि उसमें आपकी ना लोग आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते. तो आपको पता होता है लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आई थिंक मेरे साथ एक्सपीरियंस ही है. लेकिन जब मेरे साथ कोई बिल्कुल साथ ऐसे आसपास बैठे होते हैं ना, तो मेरी नर्वसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है. नंबर 2 ये है कि शुरू में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नर्वसनेस कम हो जाती है. तो लेकिन तीसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे लिए जिस दिन मैंने पहले दिन जब लेक्चर की तैयारी की थी ना, जिस दिन बंदा टेंशन में आके और नर्वस होकर बंदा तैयारी करता, आज भी मुझे उसी नर्वस के साथ तैयारी करनी पड़ती है. और मेरे लिए बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि एटलीस्ट जो है ना, कई दफ़ा मुझे कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी पड़ती हैं, लोगों को नहीं पता इस बात का, एंड पीपल डोंट थिंक. बल्कि एक किताब है, मैं पिछले दिनों, आप गए होंगे एक्सपो में, पिछले दिनों मैं गया था, एक किताब मिली है मेहदी हसन की. अगरचे बंदा इतना पता नहीं पसंदीदा है कि नहीं, मेहदी हसन बड़ा जर्नलिस्ट है, मशहूर है जज़ीरा का. तो उसकी ये है कि हाउ टू विन एवरी आर्गूमेंट, ये बड़ी मशहूर किताब है, पिछले दिनों ख़त्म मैंने पढ़ी है 2 दिन पहले. कुछ क्लिप्स भी इसके चलते रहे बिल्कुल. हाँ, तो ये जो किताब है इसके अंदर जो मेहदी हसन ने ना, मैं हैरान हो गया था. वो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर है, यानी अगर आप देखें बहुत तेज़ बोलता है, और वो ही डजंट यू नो, हाँ बहुत टॉप ऑफ द लाइन है वो इस चीज़ में एटलीस्ट. तो मैं हैरान हो गया अरसलान भाई जब मैंने उसका बैकग्राउंड, जब द थिंग दैट एक्चुअली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, उससे पहले भी था, उसके बोलने से तो इंप्रेस होता ही है बंदा, लेकिन द अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट ही डज, और बाकायदा लिटरली वो याद करता है अपने सेंटेंसेस को. आई डिडंट नो. वो कहता है कि मैं अपनी कई स्पीचेस को याद करता हूँ. कहता है जितनी छोटी स्पीच होती है 10-15 मिनट की, मैं लिटरली लर्न दोस, आई मेमोराइज देम. और कहता है मैं यानी उसके सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके, मैं कहता है आपस में देखता हूँ कि मेरे यानी हाथों के एक्शंस क्या हैं, वो सारे सुभान अल्लाह. तो यानी इंसान, हम समझते हैं कि यार कैमरे के सामने बोल रहा है, पता नहीं इसको तो बड़ा कुछ है, लेकिन द अमाउंट ऑफ, अच्छा मैं इसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ. बहुत द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और जितनी आप मेहनत करेंगे ना. अच्छा, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया ने किया ना, एवरीबडी सीज द ग्लैमर,
اینڈ نوبڈی سیز کہ یار لوگ کتنی جو لوگ ہیں اکثر لوگ بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اینڈ دیر از اے ٹرانزیشن ٹو اٹ, یو نو ہاؤ, یعنی ایون ایٹ یوتھ کلب آئی تھنک ضیاء بھائی اینڈ ادرز جو شروع سے ہو رہا, آپ سبھی یعنی ایک بڑی جرنی ہے. دین کے بارے میں نا ارسلان بھائی, دین کے بارے میں ہمیں زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے, لیکن دین کے علاوہ جو مٹیریل ہے نا تو وہاں پہ آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ امیوز کرنا ہے اگلے کو, لیکن یہ جو دین ہے نا یہاں پہ اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پہ آتی ہے. میں نے آپ کو بتایا میرے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, کیونکہ مجھے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدرسے پڑھا ہوا ہے, تو مجھے تو اب اس بات کا بڑا محسوس ہے میرے منہ سے عربی غلط نہ نکل جائے, اور مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کا. تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داری, آپ نبی کے, سیدھی سی بات ہے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نبی کا, آپ ایک عالم کے جگہ پہ بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں, اور آپ سے واقعی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے ایسی. تو شیخ میں آپ سے ایک تھوڑا سا ٹیڑھا سوال تو نہیں کرنا چاہیے, بٹ فار آور آڈینس دیٹ یعنی ماشاء اللہ دس از اے گروپ آف برادرز ایٹ یوتھ کلب, ضیاء بھائی, طوحہ, محمد علی, آپ ہیں, ذیشان بھائی ہیں, بہت سارے اور بھی آپ اس میں, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے آپ نہ کریں گے شاید اس کو, کہ ان ٹرمز آف علم, ٹھیک ہے, یو ہیو ہیڈ دا موسٹ ریگرس جرنی اینڈ یو نو اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ کرے. ان ٹرمز آف اندر کرائٹیریا وچ از اے کرائٹیریا ٹوڈے, فیم, ٹھیک ہے, یو فال بیہائنڈ اے لاٹ آف دیم, ٹھیک ہے. اینڈ وائی ایم آئی آسکنگ دس, ہیو یو ایور فیلٹ دیٹ؟ اینڈ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے نا بس یوٹیوب ویورشپ کو دیکھ کے نا بس دکھی ہو جاتے ہیں کہ یار کچھ ہوا ہی نہیں, کہ جی وہ ان کو تو ملین ویوز مل گئے, میرے پہ 10,000 ویوز ہیں, اتنے ہوئے. اس کو آپ کیسے, یعنی اگر فیل ہوتا ہے کبھی, کیسے کوپ اپ کرتے ہیں, کیا چیز ہے, کیا ذہن میں ہونا چاہیے, کیا نیت ہونی چاہیے؟ نہیں, بہت اچھا آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا ہے. بالکل ایسے ہے, علم کے حوالے سے تو چلیں مجھے نہیں دعویٰ کرنا چاہیے, لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا, جو میں باقاعدہ مدرسے سے پڑھا, باقیوں کو اللہ نے موقع نہیں دیا, میرے پر بڑا احسان ہے اللہ کا. ان ٹرمز آف ویورشپ آئی ڈو فیل سم ٹائمس, ہاں واقعی بڑا آتا ہے فرق کئی دفعہ, بلکہ بڑے فنی بھی ہوتے ہیں, کہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے جب ہم لوگ مل کے لیکچرز دینے جاتے ہیں, تو ایک بڑا اسٹرائکنگ ڈفرینس ہوتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ اور پروٹوکول کا اور میری ٹریٹمنٹ کے ساتھ. بلکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ محمد علی اور میں ایک جگہ ٹاک دینے گئے ہوئے تھے کسی آؤٹ آف سٹی میں, تو ہوا یہ کہ اچھا ہم دونوں کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو ہم دونوں کی تصویر لگی ہے, تو اچھا اب ساروں کو پتا ہے جی, اچھا جو بلانے والے ان کو پتا ہے کہ 2 بھائیوں کو بلایا ہے, اچھا دیکھنے والے ہیں وہ صرف ایک کو شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو وہ علی بھائی کو ایک فلاور پکڑایا, بکے پکڑا کے چلے گئے اندر, میں دیکھی جا رہا, میں نے کہا چلو یار اندر چلتے ہیں. اچھا پھر ہوا یہ کہ میرے ساتھ آگے نا بڑے فنی یہ چیز ہوئے کہ ہم اس کے اندر انٹر ہونا شروع ہوئے, تو وہ جو کیمرہ مین تھا ادھر کسی یونیورسٹی کا, مجھے یونیورسٹی یاد نہیں ہے, تو وہ علی بھائی کا شاید فین زیادہ تھا, یا اس کو میرا پتہ ہی نہیں تھا, تو یعنی وہ اس بیچارے نے نا لٹرلی وہ ویڈیو بنا رہا ہے پیچھے پیچھے, تو نا اچھا میں پیچھے چل رہا ہوں, میں تھوڑا پیچھے ہو گیا, میں نے کہا چلو یار اس کی بنا لیں. تو اچھا میں تو کسی جگہ آگے چلنا, میں تھوڑا سا قریب آیا نا, تو کہتے سر 1 منٹ ذرا آپ تھوڑا پیچھے ہوئیے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے کہ یہ ساتھ کوئی ایسے ہی بندہ ہے, تو ذرا یار میں کام کر رہا ہوں, تھوڑا سائڈ میں ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. تو اس طرح ہوتا ہے کئی دفعہ. اچھا ارسلان بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے اس کو خیر سمجھ, مجھے ہوتا ہے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار اہمیت, ایک اسٹرائکنگ ڈفرینس آنا ہے, سیدھی سی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بہت اچھا ہے. مجھے اللہ ہمبل کرتے ہیں اس طرح نا, اور میں اپنے آپ کو, میری بڑی اصلاح ہوتی ہے اس چیز سے, جب انسان کو نا, ورنہ تو اللہ معاف کرے, جب انسان کو بہت پریز مل رہی ہوتی ہے نا, انسان تو اللہ معاف کرے فرعون بن جاتا ہے پھر. تو کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے شاید اچھی ہے ان مینی ٹرمس, ان مینی ویز, کہ مجھے اللہ ہمبل کرتا ہے. اور میرے ساتھ کئی ایسے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں نا, تو مجھے بڑا اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے, اور مجھے اپنے آپ سے کنورزیشن کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یقین کریں جب انسان کو دوسرے لوگ بہت زیادہ پریز کرتے ہیں, تو بعض اوقات انسان اپنے آپ سے نہیں کنورزیشن کرتا اور اپنے آپ کو پوچھتا. جنرلی میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تھوڑا سا سوشل میڈیا یا اس ٹائم جو کیمرے کے سامنے کیا چیز بکتی ہے اس کا مجھے اندازہ ہو گیا. یعنی اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ یار کوئی مشہور ہونا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا مشکل نہیں ہے میرے لیے مشہور ہونا. یعنی اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں آس پاس, کئی اسپیکرس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ جو کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑا ایک واو افیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے کئی دفعہ مجھے چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی بڑی, اس سے میں بہت سی اچھی چیزیں بیان, اس طرح کی بہت سی اور چیزیں بیان کرتا ہوں, لیکن پھر مجھے نا اپنے آپ سے تھوڑی گھن آنا شروع ہوتی ہے کہ یار میں نے صرف ویورشپ کے لیے میں یہ کروں. یعنی اف آئی وانٹ ٹو ٹیک ویورس, تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ, میں آپ کو بتاؤں, میں کل رات سبحان اللہ وہ سورۃ المنافقون کی آیت میں کل اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ تعالیٰ یہ نا منافقین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسموں کو دیکھیں نا, بڑے خوبصورت, بڑے طاقتور, اور بڑے جسے کہتے ہیں نا, یا پھر آپ سمجھیں خوشحالی ان کے چہروں میں نظر آتی ہے. ان کی زبان جو ہے نا وہ بڑی بظاہر آپ کو ایلوکیٹ نظر آتی ہے, لیکن اٹ سیلف وہ خشک لکڑی کی طرح ہے, یعنی سبسٹنس نہیں ہے, اللہ معاف کرے. تو آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر اللہ معاف کرے
میجورٹی میں اسپیکرس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں, ایلوکوینٹ ہیں, کہانیاں بہت سنانی آتی ہیں ان کو امیوز کرنا آتا ہے, واو افیکٹ کری, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگ آئے تھے اور آ کے نا انہوں نے اپنی زبان سے, اپنی اسپیچ سے نا لوگوں کو نا سحر زدہ کر دیا, اور اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور آپ نے دیکھا اور کہا کہ ان من البیان لسحرا, اور آپ بھی بڑے امپریس ہوئے, آپ نے سنا وہ جس طرح بول رہے تھے, سبحان اللہ. یعنی قصاص ہمارے ہاں تاریخ کے اندر لوگ تھے باقاعدہ, دے یوز ٹو ٹیل اسٹوریز, اور ان کو بہت زیادہ کماتے تھے. یعنی اٹس این ایلوکوینس, یعنی زبان جو ہے نا اور ریٹرک جو ہے جس بندے کو آتا ہے وہ کمال ہے. اور بڑے بڑے یہ آپ دیکھیں, میں مالکم ایکس ویرا کو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے اپنی جو اسپیچ کے اوپر محنت کرتے تھے, پھر یہ دی آرٹ آف ریٹرک جو ہے پوری ایرسٹوٹل کی بک بھی ہے, تو میں بڑا, اور یہ خاص طور پہ یہ جو مہدی حسن کی میں نے پڑھی نا, تو لیکن مجھے نا پھر گھن آتی ہے اس چیز سے کہ یعنی سبسٹنس, اور یقین کریں وی آر لیونگ ان دی ایج آف ناولٹی, یعنی ہر جگہ نا آپ کو کوئی نئی بات کرنی ہے تب آپ لوگوں کو کیپچر کریں گے. اور وہ بیچارہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے نا, بیسک بات کر رہا ہے, یعنی وہ بندہ نا, یعنی دے ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی دوز. اور میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں نے نا, ارسلان بھائی اللہ معاف کرے, میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں, ہم لوگوں نے لوگوں کا نا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی ایسی بڑی آؤٹ آف دی باکس کوئی چیز نہیں نا بتائیں گے, لوگ امپریس نہیں ہوتے. یعنی ہم قرآن سے اب آج کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ قرآن شوڈ امیوز اس, الذین یؤمنون بالغیب, یعنی ہے نا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ ہمیں امپریس نہیں کرتی. ہمیں کوئی بہت سائیکالوجی, کوئی سوشیولوجی, کوئی بڑا نا کوئی جو ہے نا سائنس کی کوئی سائنٹیفک میریکل نکال کے دکھاؤ تو ہم واو افیکٹ ہوگا تو ہم قرآن سے امیوز ہوں گے, ورنہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تزکیہ نفس اور بیسک بات, جھوٹ نہ بولو, اللہ کے ساتھ ناشکری نہ کرو, شرک نہ کرو, توحید, یہ ہمیں امپریس ہی نہیں کرتی, اللہ معاف کرے. اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں نے یہ غلط چیزیں سیٹ کی ہیں, ہم نے قرآن سے نا غلط ایکسپیکٹیشن لوگوں کی سیٹ کر دین کے بارے میں, کہ آج ایک بیچارہ ایک سادہ ایک عالم دین اتنی قرآن و حدیث کی بات کرو تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نئی بات بتاؤ, یہ کیا بات ہے, یہ تو 10 دفعہ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے. قرآن مجید 95% وہ والی باتیں کرتا ہے جو ساروں کو پتہ ہے, سیدھی سی بات ہے. قرآن کسی جگہ یوز نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ کا ویسے کرم ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر بندہ اس میں سے بہت کچھ نکال لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک سمپل ایک بیسک بات یار وہ آسان الفاظ میں ایک بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ فیلنگ جو ہے نا آج احساس ہوتی ہے, اگین آئی ڈونٹ, یعنی میں کسی اور بندے کو اسپیسیفکلی نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ جان کے کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا کچھ اس کو بیک پہ لے کے آنا چاہیے, اور ہمیں اپنی لوگوں کی ٹرین کرنا چاہیے کہ یار سمپل سبسٹنس ہے نا وہ قرآن و سنت, سمپل حدیث اللہ کے رسول کی, بیسک حدیث, وہ ہمارے دلوں کا ایمان ہونا چاہیے, اس سے ہمارے دلوں کا ایمان تازہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں چیزیں وقتی ہیں, یہ کچھ دیر چلتی ہیں, اور میں بتاؤں اس کی ایک حد ہوتی ہے, ایک وقت آتا ہے بندے کو, یعنی میں سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملتا ہوں یار, میں ان کی نا دیکھتا ہوں وہ 24 گھنٹے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے کیا نئی بات بتانی. ایگزیکٹلی دس از ہاؤ دے لیو بائی اٹ. بالکل کوئی نئی چیز, کوئی ناولٹی لے کے آنی, کوئی چیز پرانی بتا. سبحان اللہ, کتنی ایک عجیب, ایک مطلب میں تو اس سے تھوڑی سی مجھے گھن آنا شروع ہو گئی ہے اس سے, اللہ معاف کرے. I think this becomes really apparent اگر آپ repeatedly کسی ایک ہی جگہ پہ کسی اسپیسیفک آڈینس کو بیان دے رہے ہو نا, تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ ایک اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ختم ہو گیا, نیا گفٹ ریپ کر کے آپ دین کو پیش کریں, کریٹیوٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی طرح الٹیمیٹلی. اور جتنے بھی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ 10 لوگوں سے یہاں سے بات سنی, یہاں پہ لگا دی, یہاں سے لگی, یہاں سے سنا دی, آپ کا اپنا بہت کم ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک لمٹس رکھی ہے یار سیدھی حد سے, آپ کو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہونی نہیں چاہیے, سمپل قرآن و حدیث بتائیں. پھر بس ایک لڑکا آیا, بڑا اچھا لوگ آتے ہیں بچے, سر بتائیں نا میں بھی کس طرح سے بول سکتا ہوں. میں نے کہا یار قرآن اللہ نے دیے, پڑھاؤ, آیت پڑھاؤ اللہ کا, اس کا ترجمہ بتا دو. وہ کہتا ہے سر لوگ نہیں. میں نے کہا یار آپ نے لوگوں کو, یعنی اگین وہی سوشل میڈیا, اور آپ کی مجبوری ہے, یعنی آپ کو اگر دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ویوز کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی, تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی گندی چیز میں پھنس گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ گلیٹر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس فلسفی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. وہ کس طرح کرنا ہے, یہی ایک اسٹرگل ہے. بالکل. اچھا میں اس پہ بلکہ آپ سے ایک آن اسکرین ایڈوائس بھی لیتا ہوں کہ ہم اکثر بیکاز آپ لوگوں کا بھی بہت سارا کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑا متاثر بھی ہوتے ہیں, سیکھا بھی بہت کچھ ہے آپ لوگوں سے ورچولی, صحیح ملاقات تو سب سے ہے ہی ہے. تو آئی تھنک نسیہ میں ہم سب کی طبیعتیں جو نا بہت ہی اینٹی سوشل میڈیا اور اینٹی وہ, بالکل یہ کہ اگر آپ مجھے کہیں گے نا کیمرے کے آگے تصویر کھنچوانی, واللہ لائک جب میں دین میں نہیں تھا نا تب بھی مجھے اس سے چڑ تھی, اور آج بھی چڑھی ہے. People might find it hard to believe, but وہ ہے. And as sort of we make that progress, and everything کہ آپ کو اب جیسے ابھی وہ ہم, میرا بھی رمضان کی ایک سیریز ہے, تو ہماری میڈیا ٹیم ماشاء اللہ پچھلے ہفتے ہی جو ہے نا ایک پہلی دفعہ ہم کسی پروڈکشن ہاؤس چلے گئے, کسی سیٹ پہ جو ہے نا وہ کچھ پرومو ویڈیو ریکارڈ کرانے کے لیے. اینڈ ٹیکنیکلی سیٹ تو یہ بھی بنا ہوا ہے,
بٹ وہ میرے لیے بہت ہی اوور ویلمنگ تھا. ٹھیک ہے کہ آپ نے سوچا میں کیا ایک فیک چیز آپ کا تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے. وہ ادھر سے میڈیا ٹیم کا جو ہے نا تقاضا یہ تھا کہ جی ایک طرف آپ کہتے ہیں ون پاتھ جیسا کام کریں, ٹھیک ہے, یہ یقین یہ کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, دوسری طرف آپ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اینڈ آپ, اور وہ مذاق کر رہے تھے کہ فکر نہ کریں اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ میک اپ آرٹسٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے نا گھبراتا ہے کہ یار یہ کس پوائنٹ پہ جو ہے نا فیم نہ فیم الگ ہو, بٹ اتنی جو ایک جو پرسونیفیکیشن اور پروجیکشن اور وہ سارا کچھ وہ بھی ہے. اور پھر کہ بہت سارے ایک مزاج کا بھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ضیاء بھائی جو ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, کہ صحیح غلط ہر بندے کی اپنی وہ ہوگی, بٹ وہ ہمیشہ میڈیا میں رہے ہیں اس سے پہلے بھی. ان کی طبیعت میں ایک وہ چیز ہے, اٹ کمز, یعنی ہیوی بائکس ہیں وہ, آئی ڈونٹ تھنک وہ ہیوی بائک جو ہے نا اس کے لیے کر رہے ہیں, وہ ان کی طبیعت میں بھی ایک شوق بھی ہے, ایک ساری چیز بھی ہے. تو آپ کیسے یعنی اپنے لیے ان لائنس کو ڈرا کرتے ہیں, کیا آپ ایڈوائس دیں گے؟ بڑا کبھی کبھی انسان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, بٹ دین ایک سرٹن حد تک ضرورت بھی ہے وہ, لیکن کتنی کو ضرورت ہے کتنی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس پہ بڑی فنی آپ کو ایڈوائس دوں گا, اپنے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ لیٹ دا میڈیا ڈو دیئر جاب اینڈ یو ڈو یور جاب, دیٹس اٹ. یعنی آپ کا ہمیشہ سے یہ ہونا چاہیے جو آپ کا رویہ آپ اوائڈ کریں, اور ان کا ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ کھینچیں, تبھی بیلنس کریٹ ہوگا. شیخ حاتم الحداد آپ کو یاد ہوگا, تو ان سے ہم نے ایڈوائس لی کہ جی, اور میں نے اسی سے میرے ذہن میں وہ بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا جی علماء جو ہیں وہ ہے, ہم علماء کو جو ہے نا وہ علماء اہمیت نہیں دیتے. یعنی علماء جو ہے نا وہ آتے نہیں ہیں, کیمرے کے سامنے نہیں آتے, اور جو ہے نا لوگ جو ہے ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے علماء کو چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں, لیٹ دم ڈو اور دے, یعنی جو ان کا نہ آنا, ان کا اس چیزوں سے دور رہنا, یہ اچھی چیز ہے, یہ ان کے لیے خیر ہے. اور آپ کے لیے ان کی بار بار اس طرح کی ان کو پیچھے لگنا, ان کے پیچھے بھاگنا, فورس کرنا, یہ آپ کے لیے خیر ہے. تو اسی سے بیلنس کریٹ ہوتا ہے. اگر آپ انکلائن پوری ہو جائیں گے وہاں پہ تو اللہ معاف کرے. اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ بہت ریزونیٹ کرتا ہوں, اور میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے, مجھے فیک لگتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے میری ایک بہت مشہور سیریز ہے دل کی باتیں, شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو میں وہ سیریز اب مطلب اصل میں نے جب وہ اسٹارٹ کی تھی نا, تو میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے کہا بڑی کچھ باتیں ہوتی ہیں دل کی بندے کرنا چاہتا ہے. وہ جب وہ ایک دم وہ سیٹ میں آ گئی نا کیمرے کے سامنے کہ اب آپ تھوڑا سا ایسے بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, میں نے کہا دل کی باتیں نہیں رہی, میں نے کہا یہ تو فیک ہو گیا نا, یعنی یہ تو میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. اور میں نے یقین کریں اس کے بعد سے میری بڑی بحث ہوئی تھی سوشل میڈیا, ہمارے جو میڈیا کے بھائیوں سے, وہ بھی نہیں مغیرہ بھائی دیکھیں نا, ہمیں کوالٹی بھی تو لینی ہے, پھر اس طرح فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اس میں پھر یہی بیلنس یہی ہے کہ ہم اس طرف رہیں, ان کے لیے مشکل ہو, وہ ہمیں کنونس کریں, ہم ان کو کنونس کریں, تو درمیان میں بیلنس کریٹ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ لوگ ہم پہ آ جائیں گے ٹوٹلی, تو پھر واقعی پھر آپ کا بالکل اسٹینڈرڈ بھی گر جائے گا. لیکن اگر آپ ادھر چلے گئے تو یہ اور یہ بڑا گندا میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی بہت مشکل ہے ارسلان بھائی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہے نا کہ کچھ بھائی جو زیادہ کرتے ہیں, کچھ بھائیوں کو آگے کر دیا جائے, کچھ بھائی, اب میں خود ذاتی طور پہ بہت پسند نہیں کرتا اس طرح. میرے زیادہ شوز بھی نہیں ہوتے, میری بڑے 2 مہینے ہو گئے ہیں چینل پہ کچھ اپلوڈ نہیں ہوا. وہ کچھ ہوتا ہے تو وہ سیدھا مین چینل پہ ہی ہمارے جاتا ہے, وہ بھی بھائی کرواتے ہیں زبردستی. تو کچھ لوگ زیادہ آگے جن کو شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شوق, ٹھیک ہے, اگر یار ان کو شوق ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں. مجھے اچھا لگتا ہے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں, پڑھا رہا ہوں, ہم کچھ کتاب پڑھ رہے ہوں, آپس میں بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن چل رہی ہو. دیٹس the real deal ویسے, کہ جو آن سائٹ لرننگ ہے نا, جو سینہ بسینہ جس کو آپ کہتے ہو, جو اس میں وہ ہے, اس میں خیر بھی ہے, اس میں اصلاح بھی ہے. لیکن دوسری چیزوں کی اہمیت ہے. تو کوئی اور بھائی جو اس سے ریزونیٹ کرتا ہے, جیسے آپ نے ضیاء بھائی کی مثال دی, جو تھیٹر میں رہ چکا ہے پہلے بھی, وہ کیمرے کے سامنے آتا چاہتا ہے, اس کو پش کریں یار, ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن اس میں جو اصل پرابلم ہے نا, وہ دیٹس دا بیلنس پارٹ. ہر بندہ اپنی نیچر کے مطابق کام کرتا رہے, بٹ وقت کے چیلنج کو بھی سمجھیں. بیکاز وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وہ مدارس کے سارے علماء, اگر آپ علم تقویٰ کے اعتبار سے دیکھیں, سو پرابلی دے رینک وے ہائی. ون آف دا پرابلمز از کہ ان کی ریلیٹیبلٹی کم ہونے کی وجہ از probably language barrier, in terms of socio economic status کا barrier. اور پھر وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کہ پورا ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے اور ایک آپ کا ریلیجس ایجوکیشن سسٹم ہے, اور آپس میں کوئی انٹرمنگلنگ نہیں ہے, اور وہ ان ریلیٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو فار ایگزامپل جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہمیں کیوں پش کر رہی ہوتی ہے, سو دیر لائک کہ جس یوتھ کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا, وہ کسی اور پلانٹ پہ چلی گئی ہے. تو اگر آپ بھی وہی غلطی کریں گے جو پہلوں نے کی, کہ آپ ریلیٹیبلٹی کے پرسپیکٹو سے بالکل ہی آپ کہنا جی نہ مجھے میڈیا یوز کرنا ہے, نہ مجھے کیمرہ یوز کرنا ہے, نہ مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرنے ہیں, سو دین یو ول بیکم انریلیٹیبل ٹو دیم. سو وہ اگین ان کا اپنا تقاضا ٹھیک ہے, میک سینس, لاجک ہے, بٹ دوسری طرف ایک اپنی طبیعت بھی ہے. تو وہ یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں, دیٹس لائک اے نائس تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ, کہ آپ اپنا خود سوشل میڈیا مینیج نہ کریں.
اور میرا خیال ہے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے پاس جو سیریس اور میچور علماء ہیں, اپارٹ فرام ینگسٹر جو نئے نئے آ رہے ہیں ماشاء اللہ طلاب العلم, اسٹوڈنٹس آف نالج, بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مینیج نہیں کرتے. اچھا ان کے لیکچرس کے کلپس نکالنا, ایڈیٹنگ کرنا, اس کو بڑا ایک اس میں گلیٹر ڈالنا ہے, وہ سارے بات کے لوگ کرتے ہیں, دے ناٹ بادرڈ اور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. تو دیٹس ہاؤ وی کین ڈو اٹ ایٹ لیسٹ. تو بہت اچھا, یہ بڑا ایک میرے لیے واقعی بہت مشکل چیلنجنگ یہ چیز ہے آج کل کے دور میں. سبحان اللہ. Sheikh, I mean, one more thing which also relates to this, you know, when people look at you, and I think most people know you through social media at the end of the day, ٹھیک ہے, they think, you know, scholars and motivational speakers like yourself and others کہ جی ان کی زندگی تو سیٹ ہے, ٹھیک ہے, نیک بھی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جی بس, and you know they would rather die to be in your place in a lot of senses, but do you think it gets hard at times in also in the capacity of the ایک personally ایک, یو نو, کبھی کبھی جب آپ اتنی لادینیت دیکھتے ہو, یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے وہ کرتے ہو, ایک بندہ اسٹرینج بھی فیل کرتا ہے, ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود دیٹ؟ شیخ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہماری اپنی لائف کہاں سیٹ ہے یار, اللہ معاف کرے. میں تو شرمندگی ہوتی ہے, میں کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا ہوں, بھائیوں کو جو ہمارے سامنے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا ایمان اور تقویٰ لٹرلی ان کی شکلوں سے نظر, میں تو اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھتا ہوں. یعنی وہ ہے نا امام القحطانی بڑے مشہور ہیں کہ ان کے نا ان کا ایک اشعار ہے, کوئی 600 اشعار انہوں نے دین کے بارے میں لکھے. تو ہی واز این اندلوسین اسکالر. تو ان کے اشعار مجھے یاد ہیں, وہ ایک نا اس کے مقدمے کے اندر اشعار کے شروع میں دین کے مختلف شعبوں کے بارے میں انہوں نے اشعار لکھے. تو ان کے ایک اشعار تھا, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں شروع میں جیسے ہمارے علماء کی ٹریڈیشن ہے, وَنَشَرْتَ لِي فِي الْعَالَمِينَ مَحَاسِنًا وَسَتَرْتَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عِصْيَانِي وَاللَّهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي لَأَبَى السَّلَامَ عَلَيَّ مَن يَلْقَانِي. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے نا برائیوں کو چھپایا ہوا ہے اور میری نیکیوں کو پھیلا دیا لوگوں کے سامنے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو علموا قبیح سریرتی, اللہ کی قسم اگر میری برائیوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے نا, میرے جو سیکریٹس اور آئسولیشن کے جو گناہ ہیں ان کا لوگوں کو پتہ چل جائے نا, لأبى السلام علی من یلقانی, یعنی وہ مجھ سے سلام کا جواب دینا بند کر دیں, اس لیول کا میں گندا آدمی ہوں. سبحان اللہ. میں تو یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی میری لائف سیٹ ہے, یہ تو ان کو کیا پتہ یار. سبحان اللہ. میں تو ایسا یعنی تو اینڈ آئی تھنک لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم جو کیمرے کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, دیٹس ناٹ مطلب ٹھیک ہے, اس میں کچھ الحمدللہ ہمیں اللہ نے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں زبان جب ہم بول رہے ہیں نا یار, ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے, اللہ معاف کرے, بہت ذمہ داری آ رہی ہے. یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو لوگ دے لک اپ ٹو اس. ان فیکٹ کسی بھی, میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں میرا عمل کیسا ہے. مجھے کل پچھلے دنوں ایک میرے لیے بڑا ہارڈ موونگ تھی وہ چیز کہ مجھے ایک بہن نے کہا کہ مغیرہ بھائی آپ کی نا, ایسے کوئی ہمارے سیشن ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس نے کہا کہ میرا بھائی آپ کی بات پہ بڑا اثر ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اثر اسی کی بات میں ہوتا ہے جس کی جو عمل کرتا ہے بندہ. اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ بات تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے اندر جو میں بولتا ہوں اور میرے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور بہت مشکل ہے اس میں ارسلان بھائی. عمل یعنی لائف ہماری سیٹ ہے, ہمارے بھی وہی مسئلے ہیں, میاں بیوی کے مسئلے, ہماری بیگمات کی بھی وہی شکوے ہیں جو عام بیگمات کے ہوتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے. ہمارے بچوں کے بھی وہی مسائل ہیں جو باقی بچوں کے مسائل ہیں, ہمارے بھی وہی مسئلے ہیں. یعنی ہم بھی انہی چیزوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, بلکہ شیطان ہمارے خلاف تو زیادہ ہے. تو ہم کئی دفعہ ایسی چیزوں سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جو عام بندہ شاید نہیں کر رہا, اور اللہ نے اس کے لیے آسانی کی ہوتی ہے. تو ہمارے بارے میں کوئی لوگوں کو یہ اگر ہو نا کہ ہم کوئی بڑے اسپیشل ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی بھول ہے, ایز اف دے ڈونٹ نو. اچھا, ایٹ یوتھ کلب ہاؤ ڈو یو ٹرائی ٹو سالو دس کرائسس کہ آپ جب آپ فار ایگزامپل لسننگ ٹو یور جرنی, اس کے پیچھے دوسروں کی بھی محنت ہے لیکن ایک آپ کی اپنی بھی بہت اسٹرگل ہے. ون آف دا پرابلمس ود دس آن لائن ورلڈ از کہ آپ بہت سارا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہو, ہضم کتنا کر رہے ہو وہ ایک پارٹ ہے. جب ہم نیکسٹ جنریشن کی فکر کر رہے ہیں جس کو ہم ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دے ناٹ ریڈی ٹو, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی محنت میں وہ لگنے کو تیار نہیں ہے. ہم ساروں نے جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی, 7-8 سال اساتذہ کے سامنے بیٹھے رہے, جو کچھ بھی تھوڑی بہت عقل سمجھ آئی وہ اس پروسیس کا آؤٹ کم تھا. بٹ انفارچونیٹلی, اینڈ یہ میں سیکولر ایجوکیشن میں بھی فیل کرتا ہوں, بٹ ریلیجس ایجوکیشن بیکاز دیٹس اے ریئل تھنگ. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ شوڈ بی سالوڈ؟ بیکاز اگر ہم اس کو صرف ایک ہے نا وہ فلیور دینے کے اعتبار سے بس اب آپ آن لائن چلتے رہو گے, تو وہ ٹرانزیشن نیکسٹ جنریشن کیسے کرے گی جس کو آپ سالڈ علم کہتے ہیں؟ موین بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی سسٹم جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, مطلب آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ادر نیو پاتھ وے دیٹ وی کین اڈاپٹ ان اینی وے وٹس ایور. ہمیں واپس جانا پڑے گا اور وہ مشکل ہے.
اور اسی کی وجہ سے آپ کے نمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں. ہر جنریشن کے اندر جو لوگ دین کی طرف چلنے والے ہیں, جو واقعی کانکریٹ لیول پہ کام کرنے والے ہیں, وہ تھوڑے ہوں گے, اور یہ ایوری جنریشن میں کم ہوتے جائیں گے, بیکاز دیٹ ریکوائرز گوئنگ بیک ٹو دا سیم اوریجنل جو ہمارا ایک تراث ہے, ہماری لیگیسی ہے. جس طریقے سے ہم اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, آج ایٹ لیسٹ ہم ہیں, کل کو ہم اگر 3 بیٹھے ہیں تو کل کو 2 ہوں گے, پھر 1 رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. تو آئی ڈونٹ سی اینی ادر وے. مطلب الٹیمیٹلی اگر آپ سسٹم کے تھرو نہیں نہ جا رہے, اف یو آر ناٹ ٹرسٹنگ دیٹ سسٹم. میرے پاس کئی بھائی آتے ہیں, میرا ایک بھائی تھا ہمارے پاس دین ماشاء اللہ یوتھ کلب میں آتے ہیں بندے, سی کے یار بڑا پلیٹ فارم ہے تو یہاں پہ آ کے ہم بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں. ایک بھائی آیا میرے پاس تو مجھے کہتا ہے مجھے میں داعی بننا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں, مجھے ایڈوائس کریں. میں نے کہا ٹرسٹ دا سسٹم. میں نے کہا آپ مدرسے میں پڑھو, 6-7 سال اپنے آپ کو رگڑا لگواؤ. تو کہتا ہے یار دنیا بہت تیز ہے. مطلب میں نے کہا یار کہاں پہنچنا ہے, جانا ہے, کہاں جانا ہے برو, جان لیٹ دم گو. میں نے کہا تم, اور میں نے ایک بات کی, وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. زمین کے اندر بقا اس چیز کو ہے جو فائدہ مند ہے, جس جو خیر کی چیز ہے, جو کانکریٹ ہے, وہ آپ جتنا مرضی گلیٹر کر لو, آپ جتنا. میں نے کہا آپ کو یار, آپ کو اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو اللہ معاف کرے کوئی اچھی بات نہیں کرنی, آپ الٹی سیدھی بات بھی کر لو نا, مشہور ہو جاؤ گے, اللہ معاف کرو, زیادہ مشہور ہو جاؤ گے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے. تو میں نے کہا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بات نکلے وہ ٹائملیس ہو, وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَا, وہ قرآن و سنت ہے. میں نے کہا وہ لگاؤ, ٹائم لگاؤ. میں نے کہا ٹرسٹ دا سسٹم, پڑھو, بیٹھو, کتابیں پڑھو, علماء کے سامنے بیٹھو. ہاں تمہیں ہوگا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو ان کی الٹی سیدھی برداشت کرنی پڑے گی, سیدھی سی بات ہے. میرے نانا ابو یہی کہتے ہیں, میں نانا ابو سے ایسے ہی میں نے ایک دفعہ شکوہ کیا, میں بھی نانا ابو کے پاس شکوہ چلنا ہے, جس طرح اماں کے سامنے رونا شروع کیا, نانا ابو کے سامنے بھی چلا گیا. تو میں نے کہا نانا ابو اتنی گندگی, یہ مسئلے, وہ مسئلے, اور باقی ہمارے اللہ معاف کرے مدارس کے اندر کئی ایسی پرابلمز ہیں جو واقعی ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یار اس کو سمجھنا. تو میرے نانا ابو نے ایک جملہ مجھے آج تک ان کا یاد ہے, انہوں نے کہا بیٹا ایک بات ہے کہ دنیا کی ہر برائی وہاں پہ موجود ہے اس مدرسے میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں دین آپ کو ملے گا تو یہیں سے ملے گا. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس برائی سے اپنے لیے دین نکالو, نہیں نکالو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ دین آپ کا محتاج نہیں ہے, مطلب یو نیڈ دا ریلیجن نا. تو الٹیمیٹلی آپ کو کمفرٹ زون میں سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا, آپ کو حفظ کے لیے اگین آپ کو اپنے آپ کو تنگ کرنا پڑے گا, آپ کو ہو سکتا ہے ابھی مارے بھی کھانی پڑیں, سیدھی سی بات ہے, دیٹس دا پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے. لیکن اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زبان کے اندر, وہ میں ڈاکٹر سار صاحب رحمہ اللہ کی میں بات دیکھتا ہوں, ان کے چینلز آپ آج بھی بند کر دیں, ملینز آف ویو, یعنی ان کی ویڈیوز وہ ایسی پھیلے, حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ان کی ویڈیوز ہیں, لیکن ملینز آف ویوز ہیں. ان کے چینل ختم کیا انہوں نے, دوبارہ وہ شروع ہو گیا, دوبارہ گرو کر دیا, کیونکہ کانٹینٹ ہے نا, سبسٹنس ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے سبسٹنس ختم کر دیا, اور وہ گلیٹر اور کاسمیٹکس کی طرف ہم زیادہ چلے گئے. تو آج کل اگر آپ کاسمیٹکس سے پیچھے جا رہے ہو تو پھر معذرت کے ساتھ آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کاسمیٹکس کی دنیا اتنی ایڈوانس ہے کہ یو ہیو ٹو, یعنی آپ اس کو کیچ اپ نہیں کر پاؤ گے. سبسٹنس کی دنیا ہے جس پہ آپ, اور جس پہ جو لوگ کم ہیں سبحان اللہ, اور یہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ بہت کم ہیں, یہاں پہ آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو آج بھی اسٹرینگتھن کر سکتے ہو. شیخ آخری 2 سوال. جی پلیز. ون آن اے لائٹر نوٹ, ہو از یور فیوریٹ اسپیکر فرام یوتھ کلب؟ مغیرہ بھی بیٹھے ہیں اور کوئی آپشن نہیں, یوتھ کلب کے بیان سنے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یوتھ کلب طبیعت کی بات ہے. سبحان اللہ. مجھے سب سے اچھی جو ٹاک لگتی ہے یوتھ کلب کی, وہ محمد علی کی لگتی ہے. اچھا, ناٹ بیکاز از مائی کلوز فرینڈ, لیکن میں کچھ چیزیں, میں ویسے بائی دا وے آپ کی میں نے اس دن اسپیچ سنی تھی, ناٹ ٹو جسٹ سے اٹ آن دا فیس, ماشاء اللہ ایک ہی میں نے سنی ہے, آپ کی میں کبھی نہیں سن سکا, لیکن معین بھائی کی فلسطین کے ایشو پہ, ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو رضائے خیر دے, اللہ مزید برکت دے آپ کو. تو اور واقعی مطلب آئی واز امپریسڈ ان اے سینس کہ اچھا مجھے اتنا نہیں پتا تھا آپ کے بارے میں, لیکن اس وقت میں نے جب سنا نا تو ماشاء اللہ جس انداز سے آپ نے اس کو ریلیٹیبل, اگین دیٹس اے ورڈ, مطلب ہم سوچتے تھے کہ شاید ہم ہی جیسے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں نا شروع بندہ سمجھتا ہے شاید ہمیں ہی سب کچھ پتا ہے, لیکن جب آپ کو سنا تو ہم نے کہا یار ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو محمد علی بھائی مجھے کافی ویری ہمبل, ماشاء اللہ, میں اللہ بلیس علی بھائی جو بڑی محنت اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, دا لاسٹ کویسچن, جزاک اللہ فار آل یور ٹائم, کہ کوئی ایسی نصیحت جو آپ کرنا چاہیں گے ٹو پیپل ہو لسننگ, اینڈ اوبویسلی کس اس پرسپیکٹو سے جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے. میں اس میں ایڈوائس اپنے آپ کو دینا چاہوں گا اور ساروں کو, وہ یہ ہے کہ ڈو وٹ از دا رائٹ تھنگ ان دس ورلڈ. اور کئی دفعہ نا سوشل ٹرینڈز ہمیں کہیں اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحیح رستہ ہے نا, اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے, جو مشکل رستہ ہے, جو ہارڈ وے ہے, وہی سسٹم والی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے خود کام لیتا ہے دین کے معاملے میں. ہم سمجھتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی میں یہ دین کا کام کر سکتا ہوں, میں بتایا میں کیا کام کروں,
میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو بس تیار کر دو, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ قابل کرو, اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں, میں نے اپنے آپ کو ریڈی کر دیا, میں سے کام لے لے. تو من یرید اللہ بہ خیرا استعملہ, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل اللہ کے سامنے بنا دیتے ہو نا کہ یو آر وردی اینڈ یو آر ورتھ سم تھنگ, اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کرے گا دین کے لیے. اینڈ لیٹ اللہ ڈیسائڈ وٹ از بیٹر فار یو, ناٹ یہ کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ہی جانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا صرف ایک استاذ بننا ہو سکتا ہے آپ کا صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرنا ہو, اٹس اپ ٹو اللہ ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ فار یو. لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یعنی اللہ کو یعنی آپ پروو کریں کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں آپ کی دین کے لیے, سروس کے لیے, مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے, اور خود چوز نہ کریں. یعنی ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو دیکھتے ہیں نا لیٹر کہ یار یہ بندہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس طرح دیکھیں اس کے ویورز بھی بڑھ رہے ہیں, یا پھر اس کی یہ مطلب میں آیا ہوں, مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جس طرح مجھے احساس ہوا ہے اس کی کمیوں کا کوتاہی. اور یقین کریں میں معین بھائی, اسلام بھائی, میں پہلے بہت لوگوں سے امپریس ہوتا تھا, اچھا یہ کیمرے کے سامنے بندہ ہے یار پتہ نہیں ملیں گے کیسے. اینڈ آفٹر آئی ہیو بیکم دیٹ پرسن آئی ریئلائز اب میں لوگوں سے یعنی بڑے بڑے سیلیبریٹیز بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مطلب آئی ڈونٹ فیل لائک یعنی گوئنگ ٹو دیٹ پرسن اینڈ سیئنگ او آپ کو میں نے کیمرے میں دیکھا. سو نارمل بیکاز آئی نو کہ میں کون ہوں یار, کیسا بندہ ہوں, اور لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی ہے میری ایڈوائس کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس قابل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں خود چن لے ہمارے دین کے کام کے لیے, اور میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ والی سب سے بہترین انشاءاللہ چوائس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ what I would want to say at the end is this that throughout the podcast ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کی. میں بہت ساری دفعہ especially towards the end I was thinking that you know not in a negative sense I wish we had you at Nasiha more than at Youth Club. Although I would say definitely ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی, and you know I was just thinking I never followed up on that you know we'd love for you to not just be here for the podcast but teach our students, ٹھیک ہے, and you know give us more time because جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے definitely آپ کے دل میں بہت درد رکھا ہے دین کے لیے, and I think that's something that at least I've definitely felt. and کوئی آپ والی بات ایک جرنی ہے, تو میں اللہ تعالیٰ bless you tremendously. اور میں نصیحت کے بارے میں ایک اچھی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ یعنی ہمارا ماشاء اللہ آپ لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہمارے بھائی باتیں کرتے ہیں وہ سب. میں نے ہمیشہ آپ کے بارے میں اچھا ہم لوگوں نے بات کی آپ کے بارے میں ماشاء اللہ. میرے بھائی جو ہیں ہمارے یوتھ کلب کے بھائی جو ہیں آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک آپ لوگوں کی بھی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی طرف سے ایک اچھی وائب ملتی ہے تو ماشاء اللہ کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ یعنی یہ نا کہ وہ ہمارا کوئی کمپٹیشن ہے, کوئی ایسا نہیں, مطلب دیر از آلویز اے سینس آف بردرہڈ الحمد للہ. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے کچھ ڈفرینسز بھی ہیں ماشاء اللہ فقہ کے حوالے سے بھی ہیں, لیکن بٹ دا وے وی سٹ ٹوگیدر, اور الحمد للہ یعنی کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پلیٹ فارم نہیں شیئر کرنا ڈسکشن دیا, کبھی ہم نے آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو, اللہ کا شکر ہے. تو بھائیوں ماشاء اللہ دے ریئلی لو یو اینڈ دے, اور ماشاء اللہ ہمارے کئی بھائی آپ کے پاس آ کے پڑھتے بھی ہیں الحمد للہ, ٹیک اے لاٹ, اور آپ کا بہت ریکارڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے ٹیم ممبرز آپ کے ٹیم ممبرز بھی ہیں ماشاء اللہ. نہیں ایسے ہی ہے, I think that's how it has to be. اینڈ بلکہ ابھی پیچھے ہماری کانفرنس جب ہوئی رائز والی تو ضیاء بھائی اسپیشلی کراچی سے فلائی ان کر کے آئے, بیکاز میں کمنٹ کیا تھا تو وہ ہوا یہ انٹرسٹنگلی کہ بالکل ایک کانفرنس والے دن تو ایک الگ پریشر ہوتا ہے, اسکیجول ہوتا ہے, تو اس کے لیے جب ضیاء بھائی کا اسکیجول چینج کیا ہم نے, اور جب چینج کیا تو میں نے اپنا ٹاپک پھر ان کو دے دیا, کیونکہ کہا میں لیٹ آؤں گا, آخری ٹاک میری ہے, تو میں نے کہا میں سیکنڈ کر لوں گا فیمنزم میں نے کی. تو اچانک اس کی احمد کی کال آ گئی, یعنی سیٹ کی جی نہیں وہ تو تھرڈ ٹاپک کریں گے, وہ چوتھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے ہماری آگے ٹاک ہے. تو میں نے کہا نہیں احمد یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہی سیڈ نہیں ایسے آگے جانا ہے وہ, میں نے اس کو فون پہ ڈانٹ دی. اور تو وہ اس کا مجھے بعد میں نا سوری کا خیر ہوا تو وہی انہیں سوری کا میسج آیا. میں نے کہا میں تمہیں حق سمجھ کے ڈانٹا تھا, ٹھیک ہے, کہ مجھے پتہ ہے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں جو کہنا ہے, بیکاز وی انجوائے دس ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, کہ کوئی وہ نہیں ہے, بیکاز ایک ہی مقصد ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اینڈ یو نو اپروچز اگر کوئی 5-10% کا فرق بھی ہے وہ ہے, تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یار ہم نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے. اینڈ اٹس سچ اے بلیسنگ. میں آپ سے محبت سیکھی غائبانہ جو ہے نا آپ لوگوں کو آنیسٹلی ماشاءاللہ ایک سیلف لیسنس سیکھی ہے. نہیں میں اکثر جگہ ایک بات کہتا ہوں, یو نو پیپل کین ہیو دیئر ایکسکیوز اینڈ نو بڈی از پرفیکٹ, رائٹ, بٹ آنیسٹلی فار اس اف یوتھ کلب واز ناٹ دیئر, ٹھیک ہے, سو میں کہتا ہوں کہ کیا ہوتا تو بگاڑ ہی زیادہ ہوتا. نہیں ایسی بات نہیں, نوجوانوں میں ریلیٹیبلٹی جس طرح ریوولوشنائز کی ہیں چیزیں, جو وہ سب کچھ کیا ہے, بہت بھی لوگ کام کر رہے ہیں. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے, اللہ آپ لوگوں سے بہت سارا کام اوڑھ لے, عافیت سے لے, اینڈ آپ نصیحہ کو بھی وقت دیتے رہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا زیادہ. تو جزاک اللہ فار ٹائم. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.